السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد میں مدنی مسجد کو گرا دیا گیا اور سننے میں یہ آیا کہ تقریباً 50 مساجد کو اور بھی گرانے کا منصوبہ موجود ہے۔ اس کے اوپر بہت ہی شدید رد عمل آیا اسلام آباد کی عوام کا بھی، خاص طور پہ ہمارے علماء کا بھی، کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آخر کار اے آئی باٹ گروک بھی جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکا اور کچھ ایسے باتیں کر دی جس سے گروک کا اپنا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا۔ اس کے علاوہ فتنے کے اس دور میں اپنے ایمان کو کیسے بچایا جائے، حرام چیزوں سے کیسے دور رہا جائے، all this and much more in today's episode of MWA. Cue the intro. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود، الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود، وهويتي أنا مسلم والعنو مجداني الوحيد. أطالب في سبيل الله، أطالب في سبيل الله. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me راجہ ضیاء الحق۔ اور آج یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ ٹاپک لسٹ ہے، بہت سارے ٹاپکس ہیں جو آج ہم لوگوں نے کور کرنے ہیں۔ کچھ کا تعلق ہمارے کرنٹ افیئرس کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اپنی زندگی میں خشوع نمازوں میں لے کے آنا، اخلاص لے کر آنا، کس طرح سے اللہ کے ساتھ ہم اپنا رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہر طرف آپ کو نظر آتا ہے فتنہ بہت زیادہ ہے، بے حیائی بہت زیادہ ہے، ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، تو اس ٹائم پر سب سے زیادہ جو سوال ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر ایسے ٹائم پر ایمان کو کیسے بچایا جائے۔ تو انشاءاللہ آج کی بات کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں انٹروڈیوس کراتا ہوں آج کے میرے جو گیسٹ ہیں۔ سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دانیال عبداللہ بھائی، پالیسی ریسرچر ہیں اور اینالسٹ بھی ہمارے شو پہ اکثر آتے رہتے ہیں۔ دانیال بھائی، ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ۔ جزاک اللہ ضیاء بھائی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیورپول کے فین اور ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو لے کے آتے ہیں ہمارے شوز کے اندر، ڈفرینٹ اسلامک ٹاپک کو بھی کور کرتے ہیں اور جو کرنٹ افیئرس کے اوپر بھی بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں۔ خرم الوی حافظ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خرم بھائی، ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ضیاء بھائی، کیسے ہیں؟ بالکل میں خوبصورت ہوں جی، ایز آلویز۔ خرم بھائی، میں آپ سے بات اسٹارٹ کرتا ہوں۔ مو صالح آپ کو پتہ ہی ہے، فٹ بال پلیئر، انہوں نے ریسنٹلی ایک پیلسٹینین فٹ بال پلیئر تھے جن کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے اوپر ان کا بڑا انٹرسٹنگ ایک میسج آیا اور انہوں نے اس میں سوال کیا، کیونکہ فیفا نے غالباً اس کے بارے میں، یوایفا نے غالباً اس کے بارے میں کہا کہ جی ہی واز اے پلیئر اینڈ ہی پاسڈ اوے اینڈ یہ وہ، تو بیسکلی مو صالح نے جو سوال ریز کیا تھا وہ یہ تھا کہ کس نے مارا، کیوں مارا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ آخر ان کا گناہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ضرور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ نارملی فٹ بال ورلڈ میں نا یہ بڑا اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جی پالیٹکس اور ورلڈ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو جی ہم فٹ بال سے باہر رکھیں، انلیس اینڈ انٹل آبویسلی ان کا اپنے انٹرسٹ کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ جسٹ لائک دی یوکرین وار جب ہوئی تھی تو پریمیئر لیگ نے آفیشیلی اور جتنے بھی لیگس تھی آفیشیلی آرم بینڈز وہ پہنتے ہیں، اس پہ یوکرین کے جھنڈے آئے تھے، اسٹیڈیمز میں باقاعدہ فینس کو یوکرین کے جھنڈے دیے گئے اور ایک پوری کیمپین لانچ کی گئی ان فیور آف یوکرین۔ اسی طرح جب یہ LGBTQ کی بات ہوتی ہے، سو دیر آر کیپٹنس کے جو آرم بینڈز ہوتے ہیں اس پہ ان کے فلیگ بنا دیے جاتے ہیں۔ سو ویئر از دس کمنگ فرام؟ یہاں پہ جی آپ نے جی ہم جی جینڈر ایکوالٹی یا ہم جب رائٹس کے لیے اور جسٹس کے لیے کلبز شوڈ اسٹینڈ اپ بیکاز یہ سارا ہوتا ہے، بٹ ادروائز سینکشنز لگ جاتی ہیں۔ ابھی صالح نے کیونکہ اس کو جو ان کا پیلسٹینین فٹ بالر تھے، ہی واز لٹرلی شاٹ وین ہی وینٹ، جو ہو رہا ہے کہ جو کھانے کے لیے جب وہ گئے ہیں تو ہی واز شاٹ دیر، ہی واز 41 ایئر اولڈ۔ اور پیلسٹینین پہلے بھی کہتے تھے ان کو، پیلسٹینین پہلے انہیں کہتے تھے۔ اور سبحان اللہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے، ایک اور فٹ بالر ہے، واز رفلی 27 ایئر اولڈ، ہی پوسٹڈ لائک پرانی ان کی ایک پوسٹ ہے سوشل میڈیا پہ جس پہ انہوں نے اس کے ساتھ پکچر کھینچی اور کہا اٹ واز این آنر ٹو پلے ود ہم، اور لوگوں کو نہیں پتا تھا ہی ڈائڈ 6-7 months ago، اسی ایگزیکٹلی سیم سینیریو میں ہی واز شاٹ ڈیڈ ایز ویل اینڈ ہی واز اے پیلسٹینین فٹ بالر ایز ویل۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار، تو صالح نے یہی فائنلی یوایفا کی وہ جو ہپوکریسی ہے نا، کہ باقی تو فائنلی ایک فٹ بالر کے اوپر انہوں نے جب یہ پوسٹ ڈالی کہ جی واز اے گریٹ فٹ بالر اینڈ بلا بلا، تو انہوں نے کہا یار کین یو ٹیل می کہ کہاں، وائی واز ہی کلڈ اینڈ ویئر واز اینڈ ہاؤ اٹ ہیپن، نا تھوڑا بتا تو دو، تھوڑا کانٹیکس بھی دو۔ اینڈ مجھے تو خیر الجھن ہوتی ہے، آئی واز لسننگ ٹو اندر ایک ٹاک اسپورٹ کا ان کا ایک شو ہوتا ہے، اس پہ وہ بیٹھ کے نا ڈسکس کر رہے تھے کہ یار شوڈ فٹ بالرز اور کلبز گیٹ انوالوڈ ان دس کائنڈ آف ڈسکشن، اور میں تو حیران تھا کہ یار وہ
مطلب ہاؤ کین ایون مطلب وہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہمیں ایسی ڈسکشن کرنی چاہیے, یعنی غزہ اور وہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہے. اینڈ تو یہ ایک بہت بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ اتنا بڑا گلوبل لیول پہ ایک چیز ہے جس کا ہیوج انفلوئنس ہے, دے پک اینڈ چوز وین ٹو برنگ اباؤٹ این ایشو ان فرنٹ آف دا ورلڈ اور اس کو ڈسکس کریں. لیکن الحمدللہ اٹس گڈ کہ کیونکہ سالہ نے پہلے بھی ایک دفعہ غزہ کی سچویشن میں ایک دفعہ پہلے بولا تھا, اینڈ فائنلی جب اتنا بڑے لیول پہ پلیئر ہو جس کی میس فالوئنگ ہو, سو اس کی ایک چھوٹے سے جملے سے نا ایک ڈسکشن انفولڈ ہو جاتی ہے. اور آپ کو شاید پتا ہو, آئی ڈونٹ نو, گیری لینیکر ایک برٹش فٹ بالر بہت بڑے ہیں, ہی واز جو یو کے کا یا سمجھ ایون فٹ بال کا جو سب سے بڑا شو ہے اس کو بولتے ہیں BBC کا میچ آف دا ڈے. یہ ایک نا ان کا ہسٹوریکل ترین ایک شو ہے جو کہ ہمیشہ سے نا چلتا ہے, اینڈ ہی ہیز بین ہوسٹنگ اٹ آئی تھنک فار اوور 2 decades, سم تھنگ لائک دیٹ. اس نے ایک انٹرویو آؤٹ سائڈ BBC دیا جس میں اس نے غزہ کو سپورٹ کیا ہے, اینڈ ہی واز ٹیکن آؤٹ آف دیٹ شو. اٹ واز اور اس کو بالکل BBC کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا, سب کچھ ختم کر دیا. اینڈ وہ مطلب اتنا پاپولر آدمی ہے کہ آپ کی سوچ ہے لائک ہی somebody who's bringing in millions and millions to the show because of the show, اور اس کی پوڈ کاسٹ اور ہر جگہ پہ از ہیوجلی پاپولر. ایک انٹرویو جس میں اس نے غزہ کی سائڈ لی, اسرائیل کے خلاف بولا, اینڈ ہی از آف BBC, کانٹریکٹ کینسل, ختم کہ جی ہم لوگ یہ سائڈز نہیں لے سکتے. یعنی بھائی کم آن, تو یہ ایک بہت بڑی ہپوکریسی. یہ جو یویفا ہے ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی فیئرویل ٹو سلیمان العبید دا پیلسٹینین پہلے. اب دیکھیں ان کی ڈیتھ کن سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے اور یہ کس طرح کور کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فیئرویل ٹو سلیمان العبید دا پیلسٹینین پہلے, اے ٹیلنٹ ہو گیو ہوپ ٹو کاؤنٹلیس چلڈرن ایون ان دا ڈارکسٹ آف ٹائمس, رائٹ. اچھا, اس کے اوپر اس کو بیسکلی ری شیئر کرتے ہوئے کامنٹ کیا موسیٰ نے کہ کین یو ٹیل اس ہاؤ ہی ڈائڈ, ویئر اینڈ وائی, وچ از اے ویری جینوئن کوشچن ٹو آسک کہ مطلب اچھا آپ نے ڈیتھ کا بتایا نہیں, ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے, آپ پوری اسٹوری ڈالیں نا. ابھی لیکن کیا آپ کو روک رہی ہے؟ گیو دی کانٹیکسٹ. ابھی لیورپول کا ہی ایک پلیئر ہے ڈیوگو جوٹا, ہی پاسڈ اوے ان اے کار ایکسیڈنٹ, اور وہ جو نیوز ہے پوری مطلب فٹ بال ورلڈ میں اس کی ایک نیوز چلی, ہر کلب نے اس کے اوپر ایک اپنی وہ شو کی ہے, سارا کچھ کیا ہے مطلب, اور اس کی کیسے ڈیتھ ہوئی, اس کی انویسٹیگیشن ہے, لوگ سوال کر رہے ہیں کیا ہوا, دیر از اے لاٹ آف ٹاک اباؤٹ اٹ. بٹ یہاں پر ہوتا ہے تو ایگزیکٹلی اس کا سوال یہی تھا کہ یار بتا دو نا کہ وائی اینڈ ویئر کن سرکمسٹانس, آپ نے کوئی انفارمیشن دی, اور ڈارکسٹ آف ٹائم, واٹ ڈو یو مین بائی دا ڈارکسٹ آف ٹائم. تو یہ جسٹ لائک باقی چیزیں اوور دا پاسٹ 2 years اس ویسٹرن میڈیا کی ہپوکریسی ہمارے سامنے کھول کے سامنے آتی رہی. دس از ون آف دوز تھنگس, اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے جو اس ایٹ لیسٹ جو فیلڈ جیسے سالہ از اے فٹ بال پلیئر, تو اس نے یویفا کی ٹویٹ کو اٹھا کے سارٹ آف کنڈیم کیا ہے, اس سے سوال کیا, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ فٹ بالرز اس طرح کرتے رہیں تو لوگوں کے بارے میں لوگوں کو نا اویئرنیس پھر اور پہنچتی ہے. اصل میں ابھی جو ریسنٹلی غزہ میں اس کے علاوہ بھی جو ہارفک سٹوریز آتی رہتی ہیں, ابھی ریسنٹلی ایک جرنلسٹ کو بھی انہوں نے مرڈر کیا لٹرلی. اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کیا سوچ رہا ہے. یعنی کوئی ایڈ ورکر نہیں چھوڑا, کوئی جرنلسٹ نہیں چھوڑا, کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا. مطلب آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے آپ, یعنی دس از سو ریڈیکولس اینڈ کریزی کہ مطلب یہ مجھے لگتا ہے انسانی تاریخ جو ہے نا آفٹر مے بی 50 years 100 years, جب وین وی ول لک بیک ایٹ ہسٹری وی ول سی کہ یار ایک ایسی قوم گزری تھی جنہوں نے ہر قسم کے انسان کو مارا اور پھر بھی اپنے آپ کو وکٹم شو کرتے رہے. یعنی کہ آپ کہتے ہو نا کہ فار ایگزامپل اگر کہتے ہو کہ ایک ہاسٹیج سچویشن بھی ہے, لیٹ سپوز کہ ہم اس کو ورسٹ کیس سینیریو بھی اگر ہم لے لیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ہاسٹیج سچویشن ہے جہاں پہ 2 یا 4 ٹیررسٹ ہیں جو ایک ہسپتال میں گھس گئے ہیں اور وہ سارے لوگوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں, آپ پورے ہاسپٹل کو بم مار دیتے ہو کہ جی ان 2-4 کے پیچھے. اگر میں آپ کی سٹوری بھی مانوں تو یہ تو بالکل کامن سینس کو ڈیفائی کرتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو کچھ جارڈینین پلینز وغیرہ وہاں سے گزرے اور جنہوں نے لیول آف ڈیوسٹیشن دیکھا, یہ تو کسی کو جہاز کو نہیں اڑنے دیتے تھے, پریس کو نہیں آنے دیتے تھے. اب جا کے پتہ چل رہا ہے دا لیول آف ڈیوسٹیشن, یہ تو انہرڈ آف ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے. یعنی انسانی تاریخ میں اس طرح کا بے دریغ قتل و غارت جو ہے وہ اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور لوگ جاگ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک تھوڑی سی ایک مزاحیہ سٹوری یہ پیدا ہوئی کہ گراک جیسی جو AI باٹ ہے اس نے بھی ریسنٹلی مطلب وہ کہتے ہیں نا اس کی بھی بس ہوگی. مطلب انسان تو انسان
اے آئی باٹس جو ہیں وہ بھی اب جواب دے گئے، اور اس نے کیا کہا یہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرتا ہوں. کچھ اس کے الفاظ ایسے ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اس نے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل بومبنگ دا ہیل آؤٹ آف غازہ، اسٹارونگ کڈز، وائپنگ آؤٹ دیئر فیملیز، اٹس اے گاڈ ڈیم جینوسائڈ ایز پر آئی سی جیز پلازیبل رولنگز، یعنی کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے ان کی طرف سے. اور پھر اس نے آگے کہا کہ یہ مطلب اس نے آگے بھی بہت نازیبا زبان استعمال کرتے ہوئے بہت ہارشلی کنڈیم کیا، اور اس کے اوپر گراک کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد گراک واپس آیا، اس کی سسپینشن لفٹ ہوگی. اس نے کہا کہ مائی اکاؤنٹ واز بریفلی سسپینڈیڈ فار اسٹیٹنگ اسرائیل اینڈ دا یو ایس آر کمٹنگ جینوسائڈ ان غزہ بیسڈ آن آئی سی جیز پلازیبل رسک فائنڈنگ. اور اس نے پھر اسے بتایا کہ جی مجھے بند کر دیا گیا تھا، بلاک کر دیا گیا تھا، سسپینڈ کر دیا گیا تھا فار دیٹ ریزن. اینڈ دین بیسکلی وین گراک کیم بیک اٹ ڈبل ڈاؤن. سو دیکھیں یہ ہم اس زمانے میں اب رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ چاہے آپ اے آئی باٹ سے پوچھ لیں، چاہے کسی اندھے سے بھی پوچھ لینا، اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس لیول کا جینوسائڈ ہے. اور آئی تھنک کہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے. اے لاٹ آف دا کامنٹیٹرز، اے لاٹ آف دا انفلوئنسرز جو اس ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، وہ بھی اب یہ پریڈکشن دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس میں بھی 5 سال رہ گئے ہیں یا 10 سال رہ گئے ہیں. یعنی اب یہ زیادہ لمبی گیم چلا نہیں سکتے. اس لیے لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کو تھوڑی سی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ لیٹس گیٹ اٹ ڈن اینڈ اوور ود کوئکلی، بیکاز the people are waking up, they are rising up, they are understanding different ممالک میں جس لیول کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جس طرح سے مختلف ممالک جو ہیں وہ پیلسٹائن کو ایک اسٹیٹ تسلیم کرنے کی طرف آ رہے ہیں، اسرائیل کو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں کہ وی آر ناؤ ہیڈنگ ٹورڈز اے ویری ڈفرنٹ ایج. یعنی وہ جو انفارمیشن وارفیئر تھا نا، جہاں پہ آپ اپنا پروپیگنڈا کرتے تھے، لوگوں کو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے تھے، اب جا کر پتہ چل رہا ہے کہ اب ایسی بات نہیں ہے اور زیادہ دیر ان کا یہ ڈرامہ چل نہیں سکتا. یہ اب میرا خیال ہے کہ وہ کرٹیکل پوائنٹ اب پہنچ گیا ہے جہاں پہ اب آپ زیادہ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اسپیشلی جو آج کل کے ہمارے یوتھ ہیں جو ہر چیز کو فیکٹ چیک کرتے ہیں. جی بالکل جا بھائی ایسا ہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ ابھی آپ نے پلینز کا ذکر کیا، گوگل میپس کا جو سیٹلائٹ امیجری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ بعض اوقات سالوں تک اپڈیٹ نہیں ہوتی، اور یا پھر وہ کم مہینے تو کئی مہینے بعد وہ اپڈیٹ ہوتی ہے. اگر ابھی آپ گوگل میپس کھولیں اور وہ اس کا سیٹلائٹ امیج میں جا کے دیکھیں تو آپ کو ایک بھی بلڈنگ جو ہے نا غزہ کے اندر سلامت نہیں ملتی. تو یعنی ان کے جو اپنے بنائے ہوئے ٹول، یعنی اتنی زیادہ انہوں نے تباہی مچائی ہے کہ یہ چھپانے سے چھپ نہیں رہی اب. اور ہم تک وہ ساری امیجری جو پہنچتی ہے یا ہم تک جو وہ سارے ویژولز پہنچتے ہیں وہ ایسے پلیٹ فارمز کے تھرو پہنچتے ہیں جو انہی کے کنٹرول میں ہیں. لیکن اس کے باوجود یا بھائی ان کے اپنے جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو میس کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں، تو یہ ان کے ذریعے بھی اب بلاک نہیں کر پا رہے، اور یہ گراک بھی اس کی ایک مثال ہے. جی واقعی میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتا ہے. اور یقیناً ہم لوگ جب یہ امیجز دیکھتے ہیں، ویژولز دیکھتے ہیں، بہت دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے دل میں نا امیدی بھی پیدا ہوتی ہے. لیکن ہمیں ایز مسلمز کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتا ہے، اور اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے. انہوں نے شاید ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ جس طرح سے ان کے جھوٹ ایکسپوز ہو جائیں گے، جس طرح سے یہ اسکینڈلز میں اب پھنسے ہیں جا کے. تمام امریکنز اب جو ہے وہ اس بات کا سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ سوورن نہیں ہیں، ہمارے پیچھے اسرائیلی لابی ہے، جوش لابی ہے، بڑے بڑے ان کے جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ سارے اب یہ بات کر رہے ہیں. اور اب جو ہے نا یہ کتنی دیر یہ اب اس جھوٹ کو چھپائیں گے، یہ چھپنے والا اب ہے نہیں. ایوری تھنگ از ایکسپوز ناؤ ان دی اوپن. سو ہمیں بھی اب چاہیے کہ ہم بھی، ہماری حکومتیں، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. یعنی انسان وہ غلطی نہ کرے کہ اپنی اس جماعت کا، اس گروہ کا ساتھ دے جو ظالم تھے، جو ظلم کرنے والے تھے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا اب تو اندھے کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے اور یہ کوئی بھی اب چھپا نہیں سکتے. کمنگ ٹو آر سائڈ آف دا ورلڈ، پاکستان میں آتے ہوئے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک مسجد جو ہے اس کو شہید کیا گیا، مدنی مسجد کو. اور اس کے بعد کافی اس کے بارے میں کیا آپ کہہ لیں، لوگوں کا بہت ہی زیادہ ایک رسپانس آیا، اسٹرانگ رسپانس آیا. اور سننے میں یہ بھی آیا کہ جی تقریباً 50 کے لگ بھگ مساجد تھی جن کو ڈیمولش کرنے کی بات کی جا رہی تھی. اور اس کے پیچھے کہا یہ جا رہا تھا کہ جی کچھ یہاں پہ CDA کے بائی لاز ہیں اور کچھ رولز ریگولیشنز ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں. اور گرینری کی بات تھی آئی تھنک، اور کوئی اور بھی اس طرح کے کچھ فیکٹرز تھے جن کو بیچ میں لے کے آ گیا. مولانا صاحب یہ طالب علم بیٹھ کے رو رہے ہیں اور اس مسجد کو شہید کیا گیا.
اچھا یہ جو مسجد ہے مدنی مسجد ان پرٹیکولر جس کی بات ہو رہی ہے ابھی تو باقیوں کے اوپر تو ہم بعد میں آتے ہیں, جو رد عمل ہے وہ اتنا اسٹرانگ آیا ہے کہ آئی ڈونٹ نو اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرف جائے گی, یا جو ہمارے یہاں پہ جو ڈفرینٹ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کس طرف جائیں گے. بٹ رد عمل اتنا اسٹرانگ آیا ہے کہ یعنی کہ یہاں پہ اس وقت ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ سوال یہ کہ یہ جو مسجد ہے پرٹیکولرلی مدنی مسجد یہ تو تقریباً پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے. یعنی اس کے بارے میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے, یہ تو مسجد یعنی پاکستان بننے سے یعنی قانونی غیر قانونی تو بعد کی بات ہے, یہ تو تب تھی جب آپ بھی نہیں تھے, اور یہ تو اسلام آباد کو بھی پری ڈیٹ کرتی ہے. یعنی کہ اس سے پہلے کہ کوئی قانون ہوتا, اور اصل میں شریعت کا رول بھی یہ ہے کہ پوری زمین جو ہے نا وہ اللہ کی مسجد ہی ہے, ٹھیک ہے, زمین اللہ کی مسجد ہے. اور جو بھی ایریاز ہوتے ہیں عام طور پہ مسجد کے بارے میں رول یہ ہوتا ہے, ہاں کسی کا ایریا غصب نہ کریں آپ. یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی بندے کا فار ایگزامپل آپ کی پراپرٹی ہے, میں آپ کے پراپرٹی میں گھس کے جا کے مسجد بنا دوں, یہ نہیں میں کر سکتا. لیکن ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پبلک پراپرٹی ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ مسجد ہونی چاہیے. جس طرح لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کہتے تھے یہاں پہ ہم پارک بنا لیتے ہیں, یہاں پہ ہم کوئی کنواں کھود دیتے ہیں, ٹیوب ویل لگا دیتے ہیں, قبرستان بنا دیتے ہیں. یعنی دس از ہاؤ آرگینکلی کمیونٹیز ڈیولپ, رائٹ. سو اب اگر ایک جگہ پہ مسجد بن گئی ہے نا تو گرانے کا کوئی تک سمجھ نہیں آتی, انلیس یعنی شریعت میں بھی جو مسجد گرانے کے احکامات ہیں وہ بڑے لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں, یعنی کہ فار ایگزامپل مسجد بیونڈ ریپیئر ہو چکی ہے, یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جو بہت ہی حساس معاملہ ہے, بڑا سنگین معاملہ ہے. ورنہ عام طور پر یہ رائے ہے کہ جب مسجد ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ قیامت تک ایسی ہی رہتی ہے, اس کو چھیڑ خانی نہیں کر سکتے, اس کی شہادت نہیں ہو سکتی, اس کو گرایا نہیں جا سکتا. لیٹ الون یہ کہ جی وہ مسجد جو پہلے سے کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں تو پیپر ورک سارا کمپلیٹ ہے, وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, وفاق کا ہی ایک جو وہاں پہ مولانا صاحب جو اس کو چلا رہے تھے اوقاف کے, وہی جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. ایوری تھنگ از آن پیپر, ایوری تھنگ از فائن, ٹھیک ہے. لیکن پھر ایک دم سے اناؤنسمنٹ آتی ہے اور رات کا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو امام صاحب تھے وہ عشاء کی نماز انہوں نے پڑھائی ہے, صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد ہی غائب ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ کتنا وہ جو ہے نا وہ چوروں والا کام نہیں ہوتا کہ راتوں رات آپ نے کارروائی ڈال دی ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے آرام سے بٹھا کے ڈسکس کریں, بتائیں, اور اس کے بعد کوئی منصوبہ بندی ہو, کوئی پلاننگ ہو, اور اس کے بعد کچھ چیزوں کو دیکھا جائے کہ کس طرف لے کے جانا ہے. لیکن اس طرح سے جس طرح سے یہ ہوا ہے سارا معاملہ, اول تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اسٹریٹ اوے, کیونکہ میں نے پہلے یہ بات کی کہ کبھی بھی آپ نے اللہ کا گھر بنا ہوا ہے, کیوں آپ اس کو گرانا چاہتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے آج لالسنس کتنی زیادہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ لالسنس آپ کو نظر آ رہی ہے, اور کتنے اللیگل آپریشنز آپ کو نظر آتے ہیں. یعنی گھوم پھر کے مساجد ہی رہ گئی ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور وہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جس میں آپ کو شاید 1% بھی کوئی پرابلم نظر آ رہا ہے, اس کی طرف آپ کی توجہ ہے. وہ جو 99% جو پرابلمز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہاتھی گزار دیتے ہو اور چونٹی کو پکڑ لیتے ہو, تو یہ والا معاملہ ہے. اس کے بارے میں دانیال بھائی آپ کی کیا انالیسس ہے؟ بھائی تھوڑا سا میں ہسٹری بتانا چاہوں گا. اسلام آباد کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی یہ ایک گمان ہے کہ یہ شاید 1960 سے پہلے یہ صرف ایک جنگل تھا. ایسا نہیں ہے. اسلام آباد ایک یہاں یہ ایک آباد خطہ تھا, اور یہاں پر بہت زیادہ چھوٹے موٹے گاؤں تھے, صحیح ہے. اور میری اور آپ کی برادری کے بھی بہت سارے گاؤں تھے, بلکہ ابھی بھی میں فار ایگزامپل آپ بتائیں, آپ لوٹس پارک ہے شکر پڑیاں میں, پڑیاں جو ہے یہ راجوں کا ایک بڑا مشہور گاؤں تھا. وہاں پر ابھی بھی آپ جائیں آپ کو 250 سال پرانی راجگان مسجد ملتی ہے جس کی چھت گر چکی ہے اور اس کے کھنڈرات باقی ہیں. اور اسی طرح شکر پڑیاں یعنی ادھر سے تھوڑا سا باہر کی طرف آئیں تو جہاں پر یہ لوک ورثہ ہے اس کی بیک سائڈ پہ آپ کو ایک قدیمی مسجد ملتی ہے جو 120 سال پرانی ہے. اسی طرح ضیاء بھائی یہ بھی ایک قدیم مسجد تھی. اس جگہ پر اسلام آباد بننے سے پہلے ایک بستی ہوا کرتی تھی, بستی نور خان, صحیح ہے. اس بستی نور خان کی ایک کچی سی مسجد تھی جو ضیاء الحق کے دور میں اس کی تعمیر نو ہوئی اور اس کو پکا وغیرہ کیا گیا. تو یہ تو اس مسجد کی مختصر سی تاریخ ہے. اس کے جو مولانا صاحب ہیں, مولانا طاہر صاحب, جو ابھی کرنٹلی اس مسجد کے مولانا طاہر صاحب, جب یہ بستی ختم ہو گئی اس کے بعد یہ پوری جگہ اور یہ ہینڈ اوور ہوگی اوقاف ڈپارٹمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا. اوقاف ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو مساجد کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو اب یہ اوقاف کی یعنی یہ سرکاری مسجد تھی, اس کا جو خطیب تھا وہ سرکاری طور پر اپوائنٹڈ تھا, اس کے خرچہ, تنخواہ, رہائش سب کچھ سرکار کے ذمہ دی. تو یعنی غیر قانونی والا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ وہ ایک تو جیسا آپ نے بتایا کہ وہ اسلام آباد کے تمام بائی لاز اور اسلام آباد اٹ سیلف کو پری ڈیٹ کرتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ ایک فیڈرل منسٹری کے انڈر آپریٹ کر رہی تھی. وہ ایک سرکاری زمین پر سرکاری مسجد تھی جس کو سرکار خود چلا رہی تھی. ایک یہ بات. اب جب گرانے والا معاملہ ہے, میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے.
اسلام آباد کے اندر فار دا فرسٹ ٹائم انلیگل مساجد کی جو بات سامنے آئی تھی وہ بیک ان 2006 جنرل پرویز مشرف کے دور میں بات سامنے آئی تھی. اس ٹائم 11 یا 7 یہ متفرق خبریں ہیں، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ 7 مساجد یا 11 مساجد تھیں جن کی ایک لسٹ جاری ہوئی تھی. اس میں بھی جسٹ بائی دا وے یہ مدنی مسجد شامل تھی، اس میں کچھ اور مساجد بھی شامل تھیں. اور اس وقت ایک آدھ مسجد کو کے خلاف جب آپریشن بھی ہوا تو ہمارے جتنے بھی نمازی حضرات ہیں اسلام آباد کے وہ سڑکوں پر آئے، بہت سخت احتجاج ہوا. اور اس ٹائم بھی حکومت سے یہ معاملہ کافی حد تک مس مینیج ہوا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ لال مسجد آپریشن نکلا. لال مسجد کا جو پورا جو یہ اب تاریخ کا حصہ ہے، پورا جو معاملہ تھا وہ خراب ہوا وہ اس گورنمنٹ کے ڈیسیجن سے. اور کرتے 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 اس میں اتنی خرابی بڑھتی گئی کہ پھر لال مسجد آپریشن جیسا سانحہ ہوا. اور اس کے ہمارے ملک کی تاریخ کے اوپر ریسنٹ ہسٹری جو ہے ضیاء بھائی آپ کو بھی پتہ ہے، جتنی بھی ہمارے ملک میں دھماکے اور وہ سارا کچھ جو شروع ہوا وہ اس کے بعد شروع ہوا. اور ایسی آگ لگی ہمارے پورے ملک کے اندر کہ جس کے شعلے آج تک ٹھنڈے نہیں ہو سکے. آج تک ہم اس آگ میں جل رہے ہیں. تو یعنی دس از پلینگ ود فائر. تو یہ حکومت ہوش کے ناخن لے. یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور اتنی غلط بات بھی ہے کہ کیونکہ دیکھیں جب ایمان کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. اور آلریڈی اسلام آباد میں اس وقت ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بن چکی ہے. میں خود موقع پر گیا ضیاء بھائی اور میں نے دیکھا وہاں پر لوگوں سے بات کی تو ایک رائے آ رہی تھی کہ نہیں جی ہم نے ان کو متبادل جگہ دی ہے. سننے میں آیا کہ مدرسے کے لیے شاید کوئی متبادل ارینجمنٹ ہوا تھا لیکن مسجد کے لیے نہیں ہوا تھا. کہ چلو مدرسہ بعد میں بنا، مسجد تو بعد میں نہیں بنی. تو لیکن اس میں بھی ضیاء بھائی میں نے ادھر وہاں پر کچھ ہمارے اسلام آباد انتظامیہ میں جو دوست ہیں میں نے ان سے ایک بات کی. میں نے کہا یار آپ اتنے تو آپ بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ کوئی معاہدہ کریں اور اس کی کوئی ریٹن چیز آپ نے نہ بنائی ہو. کیونکہ ایسے موقعوں میں تو ہمارے جتنے بھی اسلام آباد انتظامیہ کے پیجز ہیں، گورنمنٹ کے پیجز ہیں، ان میں فوراً معاہدہ سامنے آ جاتا ہے. ابھی تک ایسا کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا ضیاء بھائی. لیکن اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ بات تھی کہ جب اگلے دن علماء متحرک ہوئے، علماء نے لوگوں کو کہا کہ پہنچے سارے ہم وہاں پر مسجد دوبارہ تعمیر کریں گے، نماز پڑھی، سب کچھ کیا. تو وہاں پر یعنی جب وہ تعمیر کے لیے وہ ہاتھوں سے کھدائی وغیرہ کر رہے تھے تو ملبے میں سے قرآن کے اور احادیث کی کتابوں کے جو ہے نا ملبے کے اندر سے نا وہ شہید ہوئی کتابیں ملیں. تو جس کو انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا تو وہاں پر پھر یہ ایک چیز بھی سامنے آئی کہ نہ صرف مسجد کو مسمار کیا گیا بلکہ اگر آپ نے کسی مسجد کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے اور اس کو جب گرایا جاتا ہے اس کے ایک بڑے آداب ہوتے ہیں، اس کو بڑے ایک ادب احترام سے شہید کیا جاتا ہے اور اس چیز کو میک شور کیا جاتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. صحیح ہے. تو یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ جس انداز میں انہوں نے کیا ان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ یار یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر قرآن پڑھا ہو سکتا ہے، یہاں پر اور چیزیں ہیں. کسی چیز کا بالکل اٹر ڈس ریگارڈ اور اس کو گرایا اور ملبہ اٹھا کے پیچھے جا کر جنگل میں پھینک دیا. تو وہ جب لوگ گئے، لوگوں نے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب وہ جو لال مسجد والا واقعہ ہوا تھا اس میں جب انہوں نے مسجد کو گرایا اس میں بھی بالکل یہی حرکت ہوئی تھی. جس کی اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ ہمارے ایمان کو چیلنج کرتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا یعنی یہ کسی مسلمان کی غیرت کو گوارا نہیں کرتا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہو. دیکھیں دنیا میں جب فرانس کے اندر فرانس کا چاہے صدر ایسی کوئی گستاخی کرے تو ہم لوگ پوری دنیا جو ہے کہ جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں ضیاء بھائی وہ سڑکوں پر بھی آتے ہیں اور وہ بڑے بڑے اقدامات کرتے ہیں اس حوالے سے. اور بڑی ایک نا وہ ہمارے اندر ایک آگ پیدا ہوتی ہے. اصل میں میرے اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک بندہ شریف آدمی ہے نا وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنا 9 to 5 کرتا ہے، وہ بھی اس سے پرووک ہو جاتا ہے. بالکل پرووک ہو جاتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں اگین ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ پرووک نہ ہوں لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے لوگوں کو پرووک کرنے کا. اچھا اور وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، یہ کہ صبح آپ نے جس دن یہ نوٹیفیکیشن آیا اسے ایک دن پہلے نوٹیفیکیشن آیا کہ جی اسلام آباد کے 4 ہوٹلوں کو ہم نے شراب کے لائسنس جاری کیے. اب خود دیکھیں نا، مجھے پتہ یعنی ایستھیٹکلی یا سیمینٹکلی دیکھیں کتنا برا یہ لگتا ہے کہ جی ایک بندہ ہے وہ اخبار پڑھ رہا ہے. اب میں جب صبح اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک خبر لگی ہوئی ہے کہ جی وزارت داخلہ نے 4 ہوٹلوں کو شراب کے لائسنس جاری کیے اور اسی کے نیچے خبر لگی ہوئی ہے کہ اسی منسٹری کے انڈر جو CDA ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک مسجد گرا دی. تو مجھے بتائیں میں 2+2 کر کے کیا ضیاء بھائی میں کس نتیجے پہ پہنچوں گا؟ میں تو اسی نتیجے پہ پہنچوں گا کہ یار یہ ہمارے اوپر شاید کوئی بدترین قسم کے کافر مسلط کر دیے گئے ہیں. یہی خیال آتا ہے کیونکہ مسجدیں گرنے کی
جو خبریں ہیں وہ تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم سنا کرتے تھے کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا انڈیا سے خبریں آتی جی تھیں، ہاں، انڈیا سے خبریں آتی پاکستان سے تو تھیں نہیں آتی تھیں۔ اور اس میں بھی ہمارا دل جلتا تھا. اور آج کل خبریں آتی ہیں کہ جی غزہ کے اندر یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے مسجد شہید کر دی، مسجد اقصیٰ کے اندر یہ کر دیا. لیکن وہی خبریں جب ہمارے اسلام کے نام پہ بننے والے ملک، اور بالکل when 14 اگست is just around the corner، جب ایسی خبریں آتی ہیں تو پھر ہم یہ بھی کویسچن کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں یار ہم نے تو اسلام کے لیے ملک بنایا تھا اور وہ کیسا ہی ملک اسلام کے لیے بنا کہ جس کے اندر مساجد اور مدارس جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو یقین مانے ہماری جو پوری فکری اور ہماری جو ایگزسٹینشیل جو بنیادیں ہیں نا وہ ساری کویسچن ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا میں تو آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو جو بھی ارباب اختیار ہیں، وہ لوگ جن کے پاس اختیار ہے اس معاشرے کے اندر، ان سے ہم تو یہ ایک معصومانہ سا سوال کر سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ یعنی آپ کے آج کل اسلام آباد کے اندر ایک اور بھی آپ کو بتاتا ہوں، اسلام آباد کے اندر تمام ایس ایچ اوز، تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور اس طرح کا جتنا بھی انتظامیہ کا عملہ ہے، ان کی 2 ہفتے سے انہوں نے پتہ کیا ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں میک شور کریں کہ زیادہ سے زیادہ بلڈنگز سجی ہوئی ہوں، زیادہ سے زیادہ بلڈنگز کے اوپر لائٹنگ ہو. ہماری کچھ پراپرٹیز ہیں اس میں بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے کہ جی اس پہ آپ لائٹ لگائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی لگا دیتے ہیں لائٹ. جی جھنڈا لگائیں، اچھی بات ہے یار، ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہم نے ان کو یہی کہا کہ یار آپ وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود شوق سے لگاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بار ہم بحیثیت قوم 14 اگست کو اچھے سے سیلیبریٹ کریں. ایک طرف آپ نے پوری انتظامیہ کو یہ لگایا ہوا ہے. اسلام آباد کا کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے جس کو اس طرح نہ سجایا گیا ہو کہ جس طرح ادھر کسی بہت بڑے کوئی فنکشن یا شادی ہونے والی ہے. ہر سرکاری بلڈنگ کو آپ سجا رہے ہیں، صحیح ہے، وہ اس آزادی کے کانسیپٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی کہ اسی 14 اگست کے جسٹ اراؤنڈ اے کارنر جس مقصد کے لیے ہم نے وہ ملک حاصل کیا تھا، آپ اس مقصد کو ہی دفن کر رہے ہیں. اور دوسری بات بھائی جہاں تک بات آتی ہے غیر قانونی بلڈنگز کی یا تجاوزات کی، اس حوالے سے بھائی میرا ایک انتظامیہ سے سوال ہے، صحیح ہے، اور وہ یہ سوال ہے آدھی مارگلا اللیگلی کاٹ دی گئی اور لوگ کھا گئے. یہ C12 میں جائیں، آپ C14 میں جائیں، پورا نیشنل پارک تباہ ہو گیا، صحیح ہے. اور ابھی بھی ڈیلی بیسس پہ جو لوگ یہ D12 اور اس طرح کے سیکٹرز میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، بہتر پتہ ہے، آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور وداؤٹ اینی پلاننگ، صحیح ہے. کس طرح آپ نے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ پورا بورڈ اڑا دیا، صحیح ہے. کس طرح ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو سامنے آئی، ایک انتہائی ریئر قسم کا ڈیئر پایا جاتا ہے مارگلا میں، بارکنگ ڈیئر جسے کہتے ہیں. کس طرح ایک بلنٹ نائف سے بے دردی سے کچھ مقامی لوگ اس کو ذبح کر رہے تھے، شاید وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہو، صحیح ہے. تو وہ جو وائلڈ لائف کا ادارہ تھا اس کا کام ہی یہ تھا کہ اس وائلڈ لائف کو بچائے، آپ نے وہ پورا بورڈ اڑا دیا، صحیح ہے. پھر آپ نے جناب جو پیچھے مارگلا، ایک تو وہ مارگلا نا جو اسلام آباد سے ویزیبلی نظر آتا ہے، اس کے پیچھے والا جو جتنا ایریا ہے، یہ تلہاڑ گاؤں، گوکینا گاؤں، کس طرح آپ نے وہ زمینیں جو ہے وہ آپ نے بڑے بڑے کیپٹلسٹ بزنس مین کو بیچی اور وہ وہاں پر ہائی رائز کھڑے کر رہے ہیں، اور کس طرح درختوں کو کاٹا جا رہا ہے. کس طرح ہر سال مارگلا کے اندر لوگ جان بوجھ کر آگ لگاتے ہیں، وہاں پر تو آپ کو کوئی خیال نہیں آتا. اور میرے خیال میں اسلام آباد کا مارگلاز جو ہے نا ضیاء بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے سب سے زیادہ ڈسٹنکٹ فیکٹر جو باقی شہروں سے اس کو الگ کرتا ہے وہ مارگلاز ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اسلام آباد کے موسم کے اوپر، اسلام آباد کی ہر چیز کے اوپر. اسلام آباد میں جتنے یہ برساتی نالے گزرتے ہیں یہ سارے اوریجنیٹ ہوتے ہیں مارگلا سے. اور وہ ایک انتہائی میرے خیال میں اس کا ایکو سسٹم کے اندر ہمارا ایک بہت زیادہ اس کا وہ کردار نہ صرف اسلام آباد کے بلکہ اس پورے ریجن کے. تو وہاں پر تو ان کو خیال نہیں آتا. ابھی انہی نے 98 ہاؤسنگ سوسائٹیز کی لسٹ جاری کی ہے جو کہ اللیگلی تعمیر ہو رہی ہیں. ضیاء بھائی یہاں کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے غوری ٹاؤن، جس میں نہ کرتے ہوئے بھی منیمم میں یعنی اگر کنزرویٹو ایسٹیمیٹ بھی لگاؤں تو کم از کم 2000 فیملیز رہ رہی ہیں، 2000 سے زائد گھر وہاں پہ موجود ہوں گے کم سے کم. وہ پورا یہ کہتے ہیں اللیگل ہے، پورا غوری ٹاؤن یہ کہتے ہیں اللیگل ہے. یار اللہ کے بندوں مجھے بتائیں، کیا آپ رات کو سوئے اور صبح اٹھ کے آپ نے دیکھا کہ 2000 گھروں کی سوسائٹی تعمیر ہوگی ادھر کھڑی ہوئی تھی؟ نہیں، اس کے تو ملٹیپل فیزز ہیں، وہ ملٹیپل فیزز ہیں وہ لوگ. اچھا پھر انہی سوسائٹیز کے اشتہار اخباروں میں آتے ہیں اور یہ بیچتے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹنگ ایڈز چلتے ہیں. اور جب غریب لوگ اپنی جمع پونجی جمع کر کر وہ خرید لیتے ہیں اور اس کے اوپر گھر تعمیر کرتے ہیں،
آپ کہتے ہیں او ہو یہ تو انلیگل ہے. پھر آپ نہ ان کو بجلی کا میٹر دیتے ہیں نہ گیس کا میٹر دیتے ہیں, اور الٹا پھر آپ ان کے گھروں پر بلڈوزر لے کر کہتے ہیں کہ جی ہم گرائیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. جب وہ بن رہے ہوتے ہیں, جب وہ اپروو ہو رہے ہوتے ہیں ان کے نقشے, تب آپ سوئے ہوتے ہیں. اچھا, میں اسی سوال سے میں آ گیا تھا کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پلاننگ نام کی چیز نظر نہیں آتی, اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چیز بنا دیتے ہو تب یعنی اس ٹائم پہ نا مکمکات چل جاتا ہے نا, کہ کوئی بنا رہا ہوتا ہے. کیونکہ ایک تو کوئی ایسا ہونا کہ دین ایمان ایک ہو ہمارا کہ جی یہ ادارہ ہے یہ دیکھتا ہے, وہاں پہ کسی بندے سے بات ہوتی ہے, وہ اپروول فائل چلی, یہ ہوا, سائن ہوا, دستخط ہوئے, وہ بندہ اپنی طرف سے رشوتیں بھی دے رہا ہوگا اور وہ پراپر کام کرے گا. وہ کہے گا جی مجھے سارا پیپر ورک ہوا ہے, آپ کے اداروں کے لوگ ہیں. تو دیکھیں اگر چلیں آپ نے کہا ایلیگل ہوا تو پھر اس کا سب سے پہلے مطلب یہ ہوگا سم ہیڈز ہیو ٹو رول, رائٹ. مطلب کچھ لوگوں کو فائر تو کرو نا پہلے. آپ بتائیں کہ جب ہوا کون لوگ تھے اس ٹائم پہ, ان کو کوئی جرمانے ڈالو, ان کو پکڑ کے لے کے آؤ. یہ آپ ہی کے تو لوگ تھے جنہوں نے اپروولس دیے ہیں. اب یہ جو لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا جتنے بھی باقی ہمارے یہاں پہ بلڈنگز وغیرہ کنسٹرکشن, مساجد ہوں یا اسکول ہو یا کچھ بھی ہو, جو بھی بنا ہوا ہے وہ لیجٹمیٹ پیپر ورک کے ساتھ ہیں. شاید ہی کوئی ہوگا جس کے پاس پیپر ورک نہ ہو, کیونکہ اسلام آباد میں اتنا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز بنا کے کھڑی کر دیں, اتنی بڑی بلڈنگ بھی بنا دیں, عمارتیں بنا دیں, یہ کر دیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لیں, اور ایک دم سے خیال آیا کہ جی 98 99 ہاؤسنگ اسکیمز میں مسئلے ہیں. اچھا, یہ میں گورم آپ سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے تو سوال بنیادی سوالوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ماشاء اللہ دانیال بھائی نے کافی ڈیٹیلڈ انالیسس دی ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اسلام آباد میں, آپ بھی ماشاء اللہ کافی عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں, کیا ہمارے پاس اسلام آباد میں مساجد کی تعداد انف ہے؟ مطلب اگر آپ سیکٹر بائی سیکٹر دیکھنا شروع کریں کمپیئر ٹو کہ جتنی ہماری پاپولیشن ہے اس حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ سفیشینٹ ہے, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف روم؟ ابھی ڈفرینٹ ایریاز میں وڈ سے ڈفرینٹ ہے. کہیں کہیں آئی تھنک پاپولیشن کے لحاظ سے لگتا ہے انف ہے, اور کہیں کہیں کم بھی ہے. جنرلی اسلام آباد کا جو پلانڈ پارٹ ہے نا وہ ہے بڑا زبردست پلانڈ, کہ انہوں نے ہر سب سیکٹر کے اندر ایک آپ کی مارکیٹ ہوتی ہے اور اس کی ایک مسجد ہوتی ہے. اور جنرلی اگر آپ پرانے سیکٹرز میں جائیں تو بڑی بڑی کھلی بڑی مساجد ہیں, اور جہاں پہ نہیں ہوتی تو وہاں پہ ایون جس طرح جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر پورا ایریا ان کے پاس نہیں ہے, تو انہوں نے سائڈ پر ایک مین روڈ پہ مسجد المومنین ہے, وہ سائڈ پہ بنی ہوئی, اٹس ناٹ لائک ان جس طرح بننی جاتے ہیں. اب دا پوائنٹ از کہ مجھے لگتا ہے کہ مساجد کا اسلام آباد میں جنرلی آئی فیل انف ہوتی ہیں, آپ کو ہر جگہ تھوڑی مل جاتی ہیں, چھوٹے ڈسٹینس پہ ہوتی ہیں, اور الحمدللہ بڑی اچھی مینیجڈ ہیں چیزیں ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ مسجدیں زیادہ یا کم زیادہ, مجھے لگتا ہے ایشو جو ہے نا وہ ہمارا ہی ہے کہ ہمارا مسجد سے اوور آل جو انتظامیہ کا جو سارٹ آف جس طرح وہ بنا رہے ہیں, جو انلیگل طریقے سے بننے دیتے ہیں, وہ جو پوائنٹ آ جاتا ہے جب وہ چیز بن رہی ہوتی ہے اس ٹائم نو بڑی بیٹس این آئے. انفیکٹ یہ ادھر ہی ایک گرین بیلٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں گرین بیلٹوں کی آئی ہے, تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے F11 میں, ایک گرین بیلٹ میں ایک چھوٹی سی مسجد کی جگہ تھی ایک بندے کے پاس. تو میں اس کے پاس گیا تو اس ٹائم بالکل چھوٹی سی بنائی ہوئی تھی. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی اس نے کہا میرے پاس CDA سے اپروول ہے. وہ بلکہ خود ایک مولوی صاحب بھی تھے, تو وہ ایک چھوٹا سا بالکل ایک منی سی مسجد ایک کمرے کی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے فنڈز چاہیے کہ میں نے یہاں پہ مسجد بنانی ہے. تو میں نے کہا آپ نے ڈاکیومنٹ دکھائے, اور میں نے ڈاکیومنٹ دیکھے, CDA سے اپرووڈ لینڈ سارا کچھ. کہتے ہیں نیو بلو ایریا بننا ہے, اس کی جگہ بنتی ہے, نیو بلو ایریا کے اندر یہاں مسجد ہونی چاہیے, اس کی جگہ ہے, اور میرے پاس اپروول ہے. اور وہ انٹرسٹنگلی لیٹر آن مجھے پتہ لگا کہ آئی تھنک الہدا نے ان کے ساتھ انویسٹ کر کے پھر اس مسجد کو تعمیر کیا. وہ چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہوئی ہے, اب وہ بن گئی ہے وہ گرین بیلٹ پہ, اور CDA سے پراپرلی اپرووڈ ہے. ناؤ اگر CDA کہتا ہے کہ یہ مسجد ہم نے گرانی ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے, دین ہو از رسپانسبل؟ دیٹس دا پوائنٹ نا, کہ اپروول ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, کسی نے انویسٹ کر کے مسجد تعمیر کر دی, یا جس طرح آپ گھروں کی بات کریں کسی بزنس نے کر دیا, تو اب آپ اس کو کمپنسیٹ کس طرح کریں گے؟ لیٹ سپوز آپ مسجد کا کوئی اگر بزنس بھی ہے, کسی نے بلڈنگ بھی بنا دی, کسی نے کچھ اور چیز کر دی, اگر آپ اس کو آ کے پہلے اپروول دیتے ہیں, وہ جب خرچہ کر کے چیز بن جاتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں انلیگل ہے, تو اس کی سینس میرے خیال سے نہیں بنتی کہ یہ وائی از اٹ ہیپننگ. اور ایون مجھے ایک اور جس میں کنفیوژن لگتی ہے ابھی یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں پوزیشنز پہ CDA میں یا ڈفرینٹ پاور پوزیشنز پہ, ان کا ایک ٹینیور لیٹ سپوز ہے, آپ کا چیئرمین ہے جو بھی ہے 3 4 5 سال, وہ اپنی گڑبڑیں کر کے نکل جاتا ہے, اور اس اگلا آتا ہے وہ اگلی والی کے پیچھے اس کے کہتا ہے نہیں یار یہ غلط تھا. اب وہ جو کرنٹ والا ہے اس کو بھی آپ نہیں پکڑ سکتے, نہیں, وہ کہے گا میں نے تو اپروول نہیں دیا, پچھلا والا وہ غائب ہو چکا ہے, بھاگ چکا ہے, اللہ عالم. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کا ریئل سولوشن ہے کدھر. ضیاء بھائی اس میں بھی میں, کیونکہ خرم بھائی نے ایک طرف اشارہ کیا کہ ہاؤ از دس این ایڈمنسٹریٹو ڈیزاسٹر, اس پہ بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا, اسپیشلی جو اسلام آباد کے حوالے سے جو چیز ہے وہ اس میں واضح ہوگی. اس میں یہ ہے ضیاء بھائی, پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد CDA نے کہتے ہیں یہ کارروائی کی. CDA کا جو چیئرمین ہے نا, وہ ابھی کوئی
پراپرلی سی ڈی اے کا کوئی چیئرمین ہے ہی نہیں. انہوں نے ایڈ ہاک بیسس پہ کمشنر اسلام آباد کو ایڈیشنل ذمہ داری دی ہوئی ہے چیئرمین سی ڈی اے کی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ چیئرمین سی ڈی اے کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ چیئرمین سی ڈی اے کو اپوائنٹ کرتی ہے فیڈرل کیبنٹ کے اپروول سے اپوائنٹ ہوتا ہے. آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں, یہ نہیں, یہ جو سننے والے ہیں اور جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی مسجد ایلیگل ہے تو گرا دو, اصل میں یہ خود ایلیگل ہیں. بتاتا ہوں کس طرح. یہ بلکہ ایک مولوی حضرات نے کہا بھی ادھر, انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں مسجد ایلیگل ہے, ایلیگل تو تمہاری گورنمنٹ بھی ہے تو گورنمنٹ بھی گرا دیں. تو لیکن بات یہ کہ دیکھیں ضیاء بھائی یہ خود کس طرح ایلیگل ہے, میں بتاتا ہوں, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. گزشتہ دنوں, اچھا پہلے یہ سمجھ لیں کہ سی ڈی اے کا پراپر چیئرمین ہے نہیں, تو انہوں نے کمشنر اسلام آباد کو ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے, صحیح ہے. اب وہ جو ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے وہ جناب کیا, اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ فیڈرل کیبنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. فیڈرل کیبنٹ نے ابھی محمد علی رنداوا صاحب ہیں ان کو اپوائنٹ کیا, صحیح ہے. وہ ویکیشنز پہ گئے, وہ اپنی ساری پاورز ڈیلیگیٹ کر کے اپنے کسی اور کو لیگ کو, وہ جناب پیچھے سے آرڈر پاس کر ممبر ایڈمن کو ساری پاورز دے گئے. وہ ممبر ایڈمن صاحب یہ سارے اونٹ پٹانگ آرڈرز جاری کرتے رہے. آج اس دوران بارشیں ہوئیں تو وہ جو آپ کا سیرینا والا پل ہے وہ بیٹھ گیا, نیا تعمیر ہوا تھا. تو پی ایم صاحب ادھر سے گزرے تو بڑے غصہ آیا کہ یار ہم نے تو بڑی مارکیٹنگ کی تھی کہ 40 دن کے اندر ہم نے انڈر پاس بنایا. طلبی ہو گئی چیئرمین صاحب کی, تو پتہ لگا جی چیئرمین صاحب تو چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں. تو ادھر سے یہ بات خبروں میں آ گئی, بات باہر نکل گئی, یعنی بلی تھیلے سے باہر آئے گی کہ جی ایک بندہ جس کو فیڈرل کیبنٹ نے اپوائنٹ کیا تھا کہ یار تم چیئرمین سی ڈی او, اس نے کیا کیا, اس نے وہ ذمہ داری آگے کسی اور کو دے دی. یہ ایسے ہی ہے کہ مجھے میرے حلقے کے لوگ کافی لمبے عرصے کے لیے گئے ہیں. نہیں پھر واپس آ گئے نا, پھر تو طلبی ہوگی, پھر تو بلکہ ان کی تو پچھلے دنوں خبروں میں بہت زیادہ آ رہا تھا کہ اسی وجہ پہ ان کی سرزنش ہوئی, پھر نوکری شوکری بھی جا رہی تھی. اچھا دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ مجھے ایک حلقے کے لوگ ایم این اے منتخب کریں, اور جب میں منتخب ہو جاؤں حلف پڑھ لوں, میں کہوں یار یو نو واٹ, یہ میرا دوست ہے, آج سے یہ میرے ساری پاورز ایکسرسائز کرے گا, میں جا رہا ہوں ویکیشنز پہ. تو اچھا وہ پیچھے سے انہوں نے بہت سارے آرڈرز کیے جو جن کو انہوں نے اپنی جگہ پہ پاورز ڈیلیگیٹ کی. ایک چیز تو یہ ہوگی. تو ضیاء بھائی دیکھیں کہنے کا مقصد یہ, اچھا وہ پھر دوسری بات یہ کہ ریسنٹلی محسن اختر کیانی صاحب جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ججمنٹ آئی. انہوں نے کہا کہ یہ سی ڈی اے تو خود ایلیگل ہے, اس کو رول بیک کرو. اور مزے کی بات بتاؤں ضیاء بھائی آپ کو, اس کو سی ڈی اے کے چیئرمین نے چیلنج نہیں کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے چیلنج کیا اور اس پہ بھی اسٹے مل گیا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سی ڈی اے کا پورا رول نہیں, ان کی اپنی ایگزسٹنس جو ہے نا اس کے اوپر ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ٹیکنیکلی آرٹیکل 140A کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو سی ڈی اے کا کوئی کام نہیں بنتا, یہ کام بنتا ہے منتخب نمائندوں کا, لوکل گورنمنٹ کا. 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ سارا فنکشن لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنا ٹیکس لگانا ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہاں پر نیا سیکٹر بنانا ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا ایلیگل ہے کیا لیگل ہے اور کہاں پر گرین بیلٹ ہوگی. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ایم سی آئی جو کہ وچ از سپوز ٹو بی ہیڈڈ بائی این الیکٹڈ میئر, یہ اس کے اختیارات میں آتا ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ کچھ انلیگل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو یار آپ تو خود انلیگل ہیں, ہو جائے نا, تو پہلے تو آپ کے ساتھ نپٹا جائے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نہ ان کے پاس قانونی جواز ہے ان کو لگتا ہے, اور نہ ان کے پاس, دیکھیں عوام بھی ان کے خلاف, قانون بھی ان کے خلاف, اور جو اسلام کہتا ہے وہ بھی ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے, اور ہماری نظریاتی اور اساسی بنیادوں کے بھی یہ خلاف ہے کہ آپ یہاں پر مسجد. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے دانیال بھائی, دیکھیں ہم لوگوں نے بار بار ہم اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں لوگوں کی کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں بھی اسلام آباد ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے, تو وہاں پہ تو بالخصوص آپ کی جو توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جی مساجد کو اور مدارس کو اور اسلامک ایکٹیویٹی کو فروغ دیا جائے. ظاہری بات ہے آپ کا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو پروموٹ کرنا ہے آپ نے, نہ کہ یہ کہ آپ الٹا مساجد جو کہ بہت چھوٹے ایریا پہ ہوتی ہیں عام طور پہ, یعنی صرف فیصل مسجد جیسی مسجد ہے جو بہت بڑے ایریا پہ ہے, ادر دین دیٹ جو مساجد ہیں وہ ایک ریزنیبل سائز ہے, بہت اتنا بڑا نہیں جتنا فار ایگزامپل باقی فار ایگزامپل آپ دیکھیں پی ایم ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, گورنر ہاؤسز ہوتے ہیں, مختلف اس طرح کی چیزیں. دیکھیں 422 سرکاری اسکول ہیں اسلام آباد کے اندر, ان کے پاس بہت بڑا رقبہ ہے ساروں کے پاس, لڑکے لڑکیوں کے ملا کے, اچھی بات ہے. ہم تو اس کو میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک فخر کا باعث ہے کہ ہم نے تعلیمی اداروں کو اتنی امپورٹنس دی ہوئی ہے. جب اسی میں ایڈ کرتا جاؤں جو آپ نے خرم بھائی سے بات کی تھی, میں نے نا پورا پاکستان جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو میں نے 2 ریجنز کے بارے میں نا ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ جب آپ عمومی طور پہ کے پی کے والی سائڈ میں جاتے ہیں نا
تو وہاں پر آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ یار جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو مساجد بھر جاتی ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں KPK کے عموماً ان میں پنجاب سے زیادہ رجحان ہے مساجد کی طرف جانے کا. اسی طرح جو KPK کا مزاج ہے نا ضیاء بھائی وہ آپ کو ادھر اسلام آباد میں بھی نظر آتا ہے. میں نے ایز کمپیئر ٹو لاہور اگر دیکھا جائے, میں بہت عرصہ لاہور کام کے سلسلے میں آنا جانا اور وہاں پر قیام بھی ہوتا رہتا ہے, تو میں اپنے لاہوری دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار لاہور کی مساجد اتنی زیادہ کراؤڈڈ نہیں ہے جو گلی محلے کی مسجدیں ہیں جتنی اسلام آباد کی کراؤڈڈ ہیں. اور خاص کر کے مغرب کا ٹائم ایسا ہوتا ہے اور عشاء کے ٹائم کے لوگ چھٹی کر کے کام سے واپس آ جاتے ہیں, تو اکثر مساجد جو ہوتی ہیں ان کے جو مین ہالز ہوتے ہیں ضیاء بھائی وہ بھر جاتے ہیں مغرب کے ٹائم. اچھا لاہور میں جسٹ ٹو ایڈ کہ آپ کو پتہ ہے مسجدیں ہیں بہت مطلب کم بناتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی میرا ایک واقعہ, میں DHA فیز 7 میں جو نیا ان کا ہے, میرا دوست وہاں پہ رہتا ہے تو میں اس کی طرف گیا ہوا تھا. اینڈ انٹرسٹنگلی اس نے کہا تھا فیز 7 میں گھر تعمیر ہو چکے ہوئے ہیں, چیز بہت کچھ پلازے بن رہے ہیں, شاپنگ مال سب کچھ بن گئے, مسجد ابھی تک نہیں بنی. اور وہ وہاں سے ہم فیز اچھا بڑا دور جانا پڑتا تھا ٹو پرے. مسجد فیز 7 میں جو اس کے گھر کے قریب تھی نہیں. اور دیکھیں نا اگر ہم اللہ کے نبی اور اسلام کی پہلی ریاست جس کی بنیاد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے رکھی, اس کی اگر دیکھیں تو جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد قباء بنائی, صحیح ہے, وہ مدینہ سے تھوڑا باہر, اور پھر مدینہ میں داخل ہوتے ہی پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبی بنائی. نہ صرف یہ بلکہ حضرت ابراہیم بلکہ حضرت آدم سے آپ شروع کریں, حضرت آدم نے پہلا کام مسجد, پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر حرم تعمیر. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہماری سویلائزیشن کی بھی ہسٹری ہے کہ جو پہلا کام ہوتا ہے آبادیاں بعد میں آتی ہیں, اپنا گھر بھی بعد میں نا. دیکھیں مسجد نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو کام کیا تھا وہ مسجد بنائی. اپنا گھر یا اور کوئی مطلب آؤٹ آف آل دا تھنگس جو کہ بہت سارے کام کیے جا سکتے تھے, اس میں سے پہلا اسٹیپ تھا کہ یار ایک مسجد بن جائے. سو اٹ شوز دا امپورٹنس آف دا مسجد ایک ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں. انفیکٹ اور دیکھیں باقی دنیا میں بھی میں نے کافی ٹریول کیا, وہاں میں نے دیکھا کہ فار ایگزامپل چرچز کی کیا اہمیت ہوتی ہے, کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں. میں جب انگلینڈ میں تھا تو مجھے بہت زیادہ ڈفرینٹ چرچز میں کیتھیڈرلز میں جانے کا موقع ملا, اور وہاں پہ جا کے اکثر میں جو ان کے وہاں پہ جو جس طرح ہمارے یہاں خادم مسجد ہوتا ہے نا, تو وہاں کا بھی کوئی کیئر ٹیکر ہوتا ہے, تو کیئر ٹیکر سے جا کے پوچھتا کہ بھائی اتنا سناٹا کیوں ہے, اتنی خاموشی کیوں ہے. تو کہتے تھے کہ یار یہ سنڈے کو آپ آئیں گے تو آپ کو لوگ ملیں گے, اور سنڈے کو بھی کہتے ہیں کتنے لوگ آ جائیں گے, کہتے تھے یہ کوئی 12 15 20 لوگ آ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ نا مساجد جو ہے نا وہ ہمارے کسی بھی کمیونٹی کا کور ہوتی ہیں. وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے, 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے, پھر عید کے اوپر جو ہے مزید بڑھ جاتی ہیں. تو عام طور پہ ہماری پلاننگ میں یہ ہوتا ہے, جس طرح باقی اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل اسلامی ممالک جو ہمارے ہیں, مطلب گلف اسٹیٹ لے لیں, مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی محلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں, وہ آپ کی ڈے ٹو ڈے معاملات کے لیے وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور پھر جو بھی آپ کا ایک کمیونٹی ہوتی ہے نا, وہاں پہ ایک بڑی مسجد بھی ہوتی ہے جہاں پہ فار ایگزامپل جمعے کی نماز اور باقی عیدگاہ بھی بن جاتی ہے آگے جا کے. تو ایک سوسائٹی کو, ایک کمیونٹی کو نا بہت ساری مساجد سروس کر رہی ہوتی ہے, تاکہ کسی کو بھی کوئی دقت, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت نہ ہو, آرام سے لوگ جو ہے وہ گھروں سے نکلیں, اور ایک کلچر بن جاتا ہے. اور دیکھیں ہمارے لیے جو ہمارا بیس لائن ہے نا وہ مسجد سے اسٹارٹ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کمیونٹی ڈیولپ کرتے ہو, کوئی شہر بناتے ہو, تو آپ سب سے پہلے کہتے ہو کہ جی پبلک ویلفیئر کے لیے کیا چیزیں ہوں گی یہاں پہ, یعنی پبلک انٹرسٹ میں کیا چیزیں ہوں گی. ایک اسلامی معاشرے کے اندر, ایک اسلامی ملک کے اندر, ایک اسلامی شہر کے اندر سب سے پہلی چیز ہوتی ہی مسجد ہے. یعنی باقی چیزیں سب سے پہلے ہماری آخرت ہے, ہماری اسپرچویلٹی ہے, اس کے بعد ہم آگے باتیں کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں پہ پارک بھی بنا دو, یہاں پہ اسکول بھی بنا دو. لیکن سب سے پہلے جو ہمارا مقصد تھا, جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی بندگی کریں. یہ آپ کا کور مقصد ہے. تو اگر آپ اسی مقصد کو ہٹانا شروع کر دیں تو پھر تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پھر بنایا کیوں تھا آپ نے. اور وہ بھی دیکھیں جب یہ سارا معاملہ ہوا نا, تو میں وہ کچھ نیوز آئٹمس کو فالو کر رہا تھا, تو پتہ چلا کہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھنے آئے وہ اتنے حیران ہوئے, اور لوگ رو رہے تھے کہ ہماری مسجد کہاں چلے گی. یعنی امیجن کریں, یو گو اینڈ پرے عشاء, یو کم ان دا مارننگ اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے مسجد اینی مور. تو آئی تھنک اس میں تو ہمیں اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس کی سب سے پہلے بنیاد جو ہے وہ اللہ کے گھر سے ہی بنتی ہے, اور اس کے بعد آپ وہاں سے گرو کرتے کرتے, ایوالو کرتے کرتے ڈفرینٹ چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں جو ساری کی ساری ایک معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں. اب میں اس میں انٹرسٹنگلی انف کچھ لوگوں کے کامنٹس پڑھا تھا, اور میں چاہوں گا آپ اس پہ ضرور اپنا فیڈ بیک بھی دیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ مسجد اگر گر گئی, چلو ٹھیک ہے, اب یہاں پر اسکول بنا دیتے ہیں, اب یہاں پر کوئی پارک بنا دیتے ہیں, اب یہاں پر لوگوں کے سیر سپاٹے کی کوئی جگہ بنا دیتے ہیں. اس طرح کے جو کامنٹس آتے ہیں عجیب, آئی ڈونٹ نو وہ سیکولر لبرل لوگ ہیں, کون لوگ ہیں جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ایسا کرتے ہیں مسجد چھوڑ کے تو اسکول نہ بنا لیں؟
جب کوئی بندہ اس طرح لوگوں کو ویسے تو دل بھی نہیں کرتا جواب دینے کا لیکن انفارچونیٹ سی بات ہے کہ جو ایک سیکولر اور یہ والا مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ کوئی موقع نہیں ڈھونڈتے کہ کس طرح سے کوئی دینی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، اسلام کسی طرح سے بس کوئی اسلام کی بات کرنے والا رہے نا. مطلب ان سے کہیں یار یہ جس نے ابھی بتایا نا کہ دانیال بھائی نے کتنے اسکولز ہیں بڑے بڑے، ان کے پاس اتنا بڑا بڑا لینڈ اور جنگل بنا ہوا ہے، مطلب ان کے بلکہ اسپورٹس کے گراؤنڈز ہیں میں نے دیکھے بھی ہیں، تو وہ یوٹیلائز بھی نہیں ہو رہے، جنگل ہے. تو ایسا کرتے ہیں نا، ان جنگلوں کو ختم کر مسجد بنانا شروع کر دیتے ہیں اسکول کے گراؤنڈز میں. آپ نے دیکھا کتنی بلو ایریا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جا رہے ہیں، تو ایک دو ذرا پلاٹ دے دیں، بڑی بڑی ہم مسجدیں بنا لیتے ہیں. کمرشل نہ کرائے نا، اربوں کروڑوں روپے نہ کمائے، ذرا سی ڈی تھوڑے سے مسجد کو دے دیں. مطلب دس از لائک ایک عجیب سی آرگیومنٹ ہے جس کی کچھ بیس لیس آرگیومنٹ ہے نا. مسجد گر گئی تو اب یہ کہتے ہیں کیوں بھائی؟ پہلی بات ہے کہ اسکولز اور یہ جو چیزیں یہ تو وافر مقدار میں نا، یہ تو ہر نکڑ پہ بنی بنائے نا، اتنے بڑے بڑے گورنر ہاؤسز ہیں بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، ان میں ہمیں خوشی ہوگی، بلکہ آپ فنڈ مانگیں گے ہم فنڈ بھی دیں گے آپ کو. بالکل. اصل میں نا یہی اصل میں ڈسپیرٹی ہے نا، کہ جہاں پہ ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ ایون ہمارے پنجاب میں کئی اسکول ہیں، ادھر وہ بکریاں اور گائے بھینسیں بندھی ہوتی ہیں، وہ ہمارے پاس ویڈیوز آئیں سامنے. گورنمنٹ اسکولز ہیں، اندر جو ہے نا گائے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، ان کو پہلے چلا لیں آپ، پھر ہم سے بات کریں کہ بھئی فلاں جگہ کو بھی ہمیں اسکول بنانا ہے. کیونکہ جو آپ کے پاس آلریڈی اسکولز ہیں وہی آپٹیمل پرفارمنس نہیں دے پا رہے، جتنے آدھے سیکٹر لیے ہوئے ہیں کچھ یہاں پہ اسلام آباد میں جگہ ہیں. اور ٹھیک ہے اگر وہ پراپر، اور دیکھیں ایک زمانے میں یہاں پہ اسلام آباد ماڈل اسکولز نا واقعی میں ماڈل اسکولز ہوتے تھے، یعنی کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز تھیں، جو سروسز تھیں، سارا کچھ تھا. ابھی اگر آپ حالات دیکھیں تو وہ اس طرح کے نہیں ہے جس طرح کے، کیونکہ بیچ میں پرائیویٹ اسکولز آ گئے، انہوں نے اپنا کام کر دیا. تو یہ جب آئیڈیاز آتے ہیں نا کہ برائٹ آئیڈیاز کہ جی یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نیا جو بلو ایریا بن رہا ہے، جو آپ کو پوری ایک بیلٹ ہے، اس میں کوئی مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو ابھی تک؟ نہیں یار مجھے بتائیں. تو اس لیے میں نے جو آپ سے اوریجنل سوال پوچھا تھا کہ وہ لوگ نماز نہ پڑھیں، ان کو بھی تو کہیں نماز پڑھنی ہے نا. اب وہ کلیکٹیولی کہاں نماز پڑھیں گے؟ یعنی دیر از نتھنگ دیر. میں خود اس دن وہاں پہ گیا تھا کچھ کھانے پینے، تو مغرب کا اذان ہوا تو میں نکل کے پھر پتہ کیا 2-3 بلڈنگز میں نے کہا یہاں پہ ہے کوئی جگہ، یہاں پہ لٹرلی کسی کو نہیں پتا کہ کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ انفیکٹ پیٹرول پمپ تھا ادھر جا کر ادھر چھوٹے سا وہ سائڈ پہ، وہ بھی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. تو میں پریشان، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا نیو بلو ایریا بن رہا ہے، اس میں پہلی بات ہے نظر کوئی نہیں آ رہی. اور ایون جنہوں نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگس کھڑی کر دی ہیں یار، آپ لوگ ایک فلور یا کوئی ایک ایریا ڈیسنٹ سا اچھا سا صاف ستھرا ڈیڈیکیٹ کر دیں یار، کہ یار یہ پریئر ہال ہے یا پریئر روم ہے، کچھ تو بنا دیں. آپ نے کوئی 25 منزلہ بلڈنگ بنائی جا رہے ہیں اور 1 انچ نہیں چھوڑے کہ جو بیچ نہ سکے. اٹس آل کمرشل. اور اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز کہاں پہ ہیں. سیریسلی یہ پتہ چلتا ہے ہمارے ملک کی پرائرٹیز کہاں ہیں، ہمارے سٹی کی پرائرٹیز کہاں ہیں. ایون جو ہمارے ایون لوگ بلڈنگس بھی جو ہے، میں ریسنٹلی ابھی ایک شہر میں گیا ہوا تھا ٹریول کرنے کے لیے، تو وہاں پہ ہم ایک ہوٹل میں گئے، تو نماز کا ٹائم تھا، تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی مسجد ہے کوئی یا مصلی ہی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے، وہ نیچے بیسمنٹ پارکنگ لاٹ میں ہے. تو آپ یقین کریں گرمیاں ہیں نا، اٹ واز ریئلی ہاٹ. ابھی تو خیر بارشیں ہو رہی ہیں تو ذرا موسم تھوڑا سا ہو گیا ہے اسٹیبل. اٹ واز دا پیک آف سمر. پورے ہوٹل میں اٹ واز لش پش، اے سی چل رہے ہیں، زبردست ماحول. اچھا جب ہم بیسمنٹس میں اتر رہے ہیں، اچھا پہلی بات ہے پہلے لیول پہ کوئی اے سی نہیں، دوسرے لیول پہ کوئی اے سی نہیں، بیسمنٹ کے اندر جا رہے ہیں، اٹ از ہاٹ، اٹ از ہیومڈ. اور وہ جو مسجد کا سائز تھا لٹرلی جس طرح ہمارا یہ اسٹوڈیو ہے اس کا بھی آدھا ہوگا، مطلب یہ سائز کچھ بھی نہیں ہے. لٹرلی واز لائک مسجد نا ایک مصلی تھا. اور جو کارپیٹ تھا یقین جانیے وہ اتنا کوئی گندا کارپیٹ تھا، اتنا گندا کارپیٹ تھا کہ جب آپ سر رکھتے تھے نا، یعنی اس میں وہ نہیں ہوتا وہ جو ہیومیڈیٹی کی وجہ سے کارپیٹ میں سے جو بیڈ اسمیل آتی ہے وہ، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ آ جا رہے ہیں کوئی پتہ چل رہا ہے صفائی نہیں ہوتی یہاں پہ. اور انہوں نے لٹرلی وہاں پہ نا وہ جو پیڈسٹل فین ٹائپ ہوتے ہیں یا کوئی جو اوپر جو انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اس طرح کے فین 1-2 لگے ہوئے تھے. اور وہاں پہ یقین کریں وہ تندور نما مسجد تھی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بندہ یہاں پہ آئے گا اپنی روحانیت کے لیے، اس کو تو سب سے پہلے یعنی اتنی آپ نے انکمفرٹیبل کر دیا کہ دس مسجد از ناٹ ویلکمنگ ایٹ آل. یعنی ہم لوگ خود لوگوں کو بتاتے ہیں جن کی مساجد بھی ہوتی ہیں کہ جی آپ اپنی مساجد کو ویلکمنگ بنائیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ خوشبو لگایا کریں، مسجد کے اندر ایک اچھا انوائرمنٹ ہو، نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے میک شیور وہاں فیسلٹیز پوری ہوں. مطلب واقعی میں جب مڈل ایسٹ میں آگے پیچھے ٹریول کیا تو باقی ان کی جتنی غلطیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مساجد پہ میں ان کو 100/100 نمبر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے آپ دیکھیں مساجد کا ماحول کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے کارپیٹ سے شروع کریں، سب سے پہلے بلڈنگ سے شروع کریں. صاف ستھری، صفائی نصف ایمان ہے. نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کتنی صاف ستھری مسجد ہے. اور باقاعدہ طور پر یہاں پہ کچھ لوگ تعینات ہیں جو اس مسجد کی 24 گھنٹے صفائی کرتے ہیں. باتھ رومز میں آپ چلے جائیں، صاف شفاف باتھ روم آپ کو ملے گا. وضو کر کے بھی لوگ آئیں گے نا، فوراً کوئی بندہ وہاں پہ کوئی وائپر وغیرہ پھیر دے گا تاکہ کوئی آپ کو ڈسکمفرٹ نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، کارپیٹنگ اینڈ ایوری تھنگ ایلس، جتنا بھی وہاں پہ معاملہ ہوگا بہت نیٹ اینڈ کلین، بہت آپ ایکسٹراویگنس نہ بھی ہو،
صاف ستھرا کارپیٹ, نیٹ اینڈ کلین, صفائی ستھرائی کا بہت لحاظ. پھر وہ جو بخور ہوتا ہے, وہ جو اچھی اسمیل ہوتی ہے, وہ کانسٹنٹلی وہاں پہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے 4 کونوں میں, تاکہ مسجد میں جو لوگ بھی آتے ہیں نا, ایک دم سے آپ دروازہ کھولیں گے اور خوبصورت اسمیل کا جھونکا آپ کو ملے گا, اور ساتھ ایئر کنڈیشننگ بھی ہوگی ڈپینڈنگ آن جس جگہ پہ بھی آپ ہیں, ٹائم آف دی ایئر کیا ہے, یعنی اٹ ول بی ویری کمفرٹیبل. آپ اگر وہاں پہ گئے ہوں گے نا مثال کے طور پہ نماز پڑھنے, آپ کا دل چاہے گا کہ میں یہاں پہ ذکر بھی کروں, دعا بھی کروں, اپنے حکمرانوں کو بھی دعائیں دوں, اپنے یعنی جتنے بھی انتظامیہ کو بھی دعائیں دوں, اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ یا اللہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس میں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کی نسلوں کو جزائے خیر دے, اللہ ان کے دنیا آخرت بہتر کرے. اور پھر وہاں پہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور سارا اجر آپ کو جائے گا, جو لوگ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے سب اجر لیں گے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ایک اور چیز کیا ہوتی ہے امیزنگ, 2 چلر پیچھے پڑے ہوں گے یا 3 ہوں گے, جہاں پہ پانی بھی ہوگا, ایک میں پانی ہوگا ایک میں جوس ہوگا, اور وہ باقاعدہ طور پر محلے کا ہی کوئی شخص ہوگا, وہ حکومت نے نہیں کیا ہوگا, محلے کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری طرف سے آپ کو لائف ٹائم سپلائی ہے, آپ مطلب جب خالی. اچھا ایک امام صاحب تھے, ان سے میری ذرا وہاں پہ سلام دعا ہوئی, تو وہ مجھے نا مسجد کے پیچھے ان کا ایک کمرہ تھا, تو وہاں مجھے وہ اپنے ساتھ لے گئے. اچھا وہاں میں نے دیکھا پیچھے نا کارٹن کے کارٹن پڑے ہوئے, تو میں نے ان سے پوچھا یہ کارٹن کس چیز کے, انہوں نے کہا یہ دودھ کا ہے, یہ پانی کا ہے, یہ شربت ہے, یہ فلانا ہے. تو وہ ان کے پاس اتنا اسٹاک تھا کہ وہ کہتے ہیں جیسی فریج خالی ہوتا ہے میں ری اسٹاک کر دیتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کنزیومیبلز ہیں, اور وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنا سپلائی لوگ دے جاتے ہیں کہ میرے پاس کبھی شارٹ نہیں ہوتا. یعنی فار ایگزامپل لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا, کارٹن امام صاحب کو پکڑا جاتے ہیں, امام صاحب کہتے ہیں میں نے فریج میں لگانا ہوتا ہے, پانی آپ کو ملے گا وہاں پہ. اچھا زمزم کے لیے کبھی کبھار کولر وہاں پہ علیحدہ لگا ہوگا, اس پہ لکھا ہوگا زمزم ہے جس نے پینا ہے, اور ساتھ گلاس لگے ہوں گے, ٹیشو باکسز پڑے ہوں گے. اچھا پھر جو فرسٹ صف میں نمازی ہوتے ہیں, سیکنڈ والوں کے لیے بیک سپورٹ بھی ہوتی ہے, یعنی وہاں پہ آپ باقاعدہ طور پر آپ ریکلائن کر کے آرام سے بیٹھ کے ذکر کریں, اذکار اپنا جو ہے نا وہ کوئی بھی آپ نے مطلب قرآن پڑھنا ہے یا کوئی حدیث کی کتاب پڑھنی ہے, سب وہاں پہ آپ کو ملے گا. یعنی دا ہول ایکسپیرینس از سچ کہ جہاں پہ اگر کوئی نوجوان میں سمجھتا ہوں کہ صرف نماز کے لیے بھی گیا نا, وہ بس نہ کرتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے 10 15 20 منٹ ایکسٹرا بیٹھ جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے, تو یہ کام کرنے والے تھے, بجائے کہ ہم الٹا جو مسجدیں رہ گئی ہیں جو بھی پیچھے ہیں ان کو بھی ہم گرانا شروع کر دیں. سو میرے تو بالکل سمجھ سے باہر تھا. جو مسجدیں ہیں بھی نا, اس پہ گورنمنٹ کا زیادہ کوئی کردار نہیں ہے, یہ بناتے لوگ خود ہیں, چلاتے بیچارے لوگ خود ہیں. وہ مولوی بیچارہ چندے ہی مانگتا رہ جاتا ہے, اور جمعے کے دن اور ویسے وہ جمعے کے بعد وہ جو ایک چادر پھرتی ہے یا کوئی ڈبہ سا آتا ہے عام طور پہ, نہ یہ کسی ایک فرد کے اوپر بھی بوجھ نہیں ہوتی, نہ ہی یہ گورنمنٹ کے اوپر بوجھ ہیں. اور اس کے باوجود جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو اور بہتر بناتے, یہ وہ نہیں بناتے. اور اوپر سے جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کو بھی میں ہر وقت ہم تنقید کرتے رہتے ہیں, ان کی بھی ایک داد یہ بنتی ہے کہ آج تک میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ایک مسجد ہو جس میں 1 منٹ سے بھی زیادہ نماز ڈیلے ہوتی ہو. ہمیشہ آپ کو اگر مولوی صاحب کا کوئی گھر میں بندہ بھی فوت ہو جائے نا, تو اس کو پہلی ٹینشن ہوتی ہے یار میں کوئی بندہ رہے, عید والا دن ہو کوئی بھی دن ہو, نماز تو ہر روز ہوتی ہے. اب کسی بھی مسجد میں چلے جائیں آپ کو وہاں پر بہرحال 5 وقت کی نماز اور 5 وقت کی اذان. یہ میرے خیال میں جو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں, علماء کا جو طبقہ ہے جو مساجد کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں مساجد کے لیے. یعنی آپ کے پاس پورا ایک طبقہ ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے اس پورے ادارے کو چلانے کے لیے. اس کے دانیال بھائی باوجود میں چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ. دیکھیں مساجد کا رتبہ جتنے بھی بیان کیا جائے کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ جہاں پر ایک خاتون تھیں جو صرف مسجد کی صفائی کا ذمہ تھا ان کے اوپر, ٹھیک ہے, اور کوئی ذمہ داری نہیں تھی, نہ انہوں نے وہاں پہ پرفیوم لگانا تھا, نہ انہوں نے وہاں پہ کچھ اور کام کرنا تھا, صرف مسجد کی صفائی کا. اور جب ان کی وفات ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کو خبر یہ بعد میں ملی, جس دن ہوئی وفات اس دن ہی پتہ چلا آپ کو, بعد میں بتایا گیا, اور آپ نے پوچھا کہ بھئی وہ خاتون نظر نہیں آ رہی, وہ جو صفائی کرتی تھی اماں جی تھیں وہ آج نظر نہیں. ان کا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہماری ماں باپ ان پہ قربان ہوں, ہماری زندگیاں جانیں ان پر نچھاور ہوں, انہوں نے سارے کام چھوڑ کر ان کی قبر پر گئے, ان خاتون کی قبر پر گئے اور وہاں پہ ان کے لیے دعا فرمائی. آپ امیجن کریں کہ ہی واز دا ہیڈ آف اسٹیٹ, ہی واز دا پریزیڈنٹ, ہی واز دا پرائم منسٹر, ہی واز دا اسپریچول لیڈر, ہی واز دا گائیڈ, ہی واز دا ٹیچر, سب رولز میں آپ تھے, ٹھیک ہے, اور آپ سارے کام چھوڑ کر ایک وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی ہے اس کے لیے دعا کرنے گئے ہیں. اب یہ تو صرف صفائی کی بات ہے. اب امیجن کریں اگر کوئی صفائی سے بھی زیادہ کرتا ہو,
کوئی وہاں پہ کسی نے کارپیٹنگ کروائی ہے, کسی نے وہاں پہ خوشبو کا انتظام کروایا, کسی نے وہاں پہ فریج رکھوایا یا چلر رکھوایا کہ جہاں پہ جو بھی نمازی آئیں ان کو پانی فراہم ہو, ان کو جوس میں آرام سے بیٹھ کے وہ جو ہے نا عبادت کریں. کسی نے وہاں پہ قرآن مجید وہاں پہ دیے ہوئے ہیں, کسی نے حدیثی کتابیں دی ہوئی ہیں, کسی نے کچھ اور, کسی نے اے سی لگوایا ہوا ہے, کوئی بل پے کرتا ہے. یعنی مجھے پتہ ہے, میں اسلام آباد کی نا اکثر مساجد میں جاتا رہتا ہوں, یعنی کہ کبھی یہاں نماز پڑھی, کبھی یہاں پڑھی, کبھی یہاں پڑھی, کبھی یہاں, کیونکہ وہ ایک تو میرا لالچ یہ ہے, کیونکہ وہ میرے جو ہے نا استاد محترم جن سے ہم نے جب تفسیر پڑھی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا قیامت کے دن نا یہ جن جگہوں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے نا یہ بھی گواہی دیں گے آپ کے لیے, یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف. تو کوشش کیا کرو کہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پر سجدہ کرو, تاکہ یہ ہر جگہ تمہاری گواہی دے گی کہ اس نے ادھر بھی نماز پڑھی ہے, اس نے ادھر بھی پڑھی ہے, اس نے ادھر بھی پڑھی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ جا کے نماز پڑھوں. تو ان جگہوں پہ میں نے خود دیکھا کہ وہاں پہ نا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت, کوئی واللہ العظیم یہ اسلام آباد کے علاوہ لاہور کراچی میں بھی اور باقی شہروں میں بھی ایسا ہی ہے, کسی بندے نے کوئی نمازی ہوگا وہاں پہ, اس نے ذمہ لیا ہوا ہے کہ مسجد کا بل میرے اوپر ہے, وقف ہے, میں میری طرف سے آپ سیدھا مجھے مہینے کا بل دیں میں پے کروں گا. کسی نے کہا ہوا ہے کہ جی اے سی کی انسٹالیشن, ریپیئر, مینٹیننس ساری میرے اوپر ہے. کسی نے کہا کہ جی یہاں پہ کوئی اور اپ کی پہ کوئی پلانٹس اگر باہر لگے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل مسجد کے اندر ایلی وے ہے, کوئی وہاں پہ رستہ آتا ہے, پودے وغیرہ لگے, وہ سارا میرے اوپر ہے. تو ہر بندے نے نا, یعنی وہ جو آپ نے بات کی نا اپنی مدد آپ کے تحت وہ سارے کام چل رہے ہیں. تو لوگ کچھ تو مسجد کی فلاح و بہبود کے لیے ویسے پیسے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ جو ہیں وہ ایکچوئل, یعنی وہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح رمضان کے مہینے میں جو ہم دیکھتے ہیں تو کئی لوگ وہاں پہ افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کہ انتہائی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. یہ اصل میں وہ چیز تھی جس کی طرف ہمارے حکمرانوں کو چاہیے تھا لوگوں کو ترغیب دیں کہ جی ہم لوگ چلیں, ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں, جو بھی ہیں آپ لوگ کریں, اللہ کو جزائے خیر دے. رہا یہ کہ وہ بجائے یہ سارا کچھ کرنے کے الٹا مسجدیں گرانا شروع کر دیں. تو دیکھیں یہ تو یعنی آ بیل مجھے مار والی بات ہے. میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. یعنی کچھ لوگوں کے مسئلے تھے, کچھ ہمیں بھی مرنے کا بہت شوق تھا کہ ہم ان جگہوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, یعنی لٹرلی ادھر ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں جہاں پہ خطرہ بہت زیادہ ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ پلیز, آلریڈی آپ کی ریپوٹیشن اچھی نہیں جا رہی, اوپر سے اس طرح کے کام کر کے نا وہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. تو برائے مہربانی ان چیزوں کو نہ چھیڑیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہیں, جو ہمارے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, ہمارے ریلیجیس اور اسپریچول سینٹیمنٹس ہیں, ان کو نہ چھیڑا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. اچھا, یہاں پر چونکہ اتنی ساری باتیں ہم لوگوں نے کی یہاں پہ آج, تو ریسنٹلی مجھے کچھ سوال لوگوں کی طرف سے بھی آیا. اوبیسلی لوگ غزہ کی صورتحال بھی دیکھتے ہیں, پھر ہمارے ملک اور قوم کے حالات بھی دیکھتے ہیں, تو ایک ہوپلیسنس پیدا ہو جاتی ہے. اور ہوپلیسنس ان ٹائمز آف فتنہ, پھر دیکھو اب یہ میں 2-3 چیزیں نا آپ کے سامنے یہاں ایڈ کر رہا ہوں. ایک ہے دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال, اسپیشلی غزہ. پاکستان میں بالخصوص اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ہمارے کیا صورتحال ہے, لالسنس, لا اینڈ آرڈر سچویشن, یہ باتیں ہوگی. تیسری چیز اوپر تڑکا لگا دیں ڈسٹریکشنس کا, کہ جب ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں اور اٹ پٹانگ چیزوں میں جا رہے ہیں, تو انسان کو فیل ہوتا ہے کہ یار میرا ایمان جا رہا ہے, ڈیو ٹو اے نمبر آف ریزنس. ٹھیک ہے, میرا ایمان جا رہا ہے, اور اب میں اس ایمان کو واپس کیسے لے کر آؤں, میں کیسے اپنی نمازوں میں خشوع واپس لاؤں جب میرا دماغ کہیں اور ڈسٹریکٹ ہوا ہوا ہے, کیسے میں اللہ سے اپنا رشتہ جوڑوں. پھر کوئی لوگ ایسے بھی میسج کرتے ہیں کہ بھئی میں حرام چیزوں میں پڑ گیا ہوں, میرے سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں, کوتاہی ہو رہی ہیں, پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. تو آپ کے سامنے میں یہ سوال رکھوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر ایک انسان ایک ایمان کی ڈپ فیل کر رہا ہے, یعنی تو وہ اس میں سے اپنے آپ کو امید کیسے دلائے, ہوپلیسنس سے کیسے باہر نکلے, اور ایمان کو ایک, یعنی فلکچویشن تو ہوں گی اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن ایک اسٹڈی لیول پر کیسے رکھے اپنے آپ کو. ابھی سبحان اللہ, اس میں نا میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا, اور وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ وصبر, صبر کرو جیسے انبیاء نے کیا تھا, اور اولو العزم بیسکلی ان کی اگزامپل تھی. تو اس میں نا جو انبیاء ہیں دے آر دا الٹیمیٹ رول ماڈلس, اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نا 5 کو ایک اسپیشل درجہ دے دیا, جس میں ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کا جو ٹائٹل دیا نا وہ عزم کا ٹائٹل دیا گیا, اور عزم کمز فرام ڈٹرمنیشن, گریٹ, اینڈ اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود صبر ایز ویل, کہ یہ دونوں چیزیں نا صبر کے بغیر ہو نہیں سکتی. اینڈ اف یو لک ایٹ دا سیرہ آف آل دیز پیپل, اٹ از فل آف میسو ٹرائلس, اور انہوں کی پوری جو جرنی ہے وہ کانسٹنٹ اسی پہ ہی ہے کہ دے ہیو اے پرپز اینڈ دے ہیو اے ویژن,
اور وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور بیچ میں چیلنجز پہ چیلنج آئے جا رہے ہیں, ٹرائلز پہ ٹرائلز آئے جا رہے ہیں, امتحان پہ امتحان آئے جا رہے ہیں. اینڈ اٹ از دیئر عزم, گریٹ ڈٹرمنیشن, پیشنس دیٹ گیٹس دیم تھرو دیٹ. سو یہ جو دنیا ہے نا, اصل میں وین یو اسٹارٹ سینگ دس ورلڈ ایز دا بی آل اینڈ اینڈ آل, مطلب یہی آپ کا سب کچھ بن جائے نا, تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں آپ سمجھتے ہو کہ اچھا یار یہ چھن گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ برے حالات ہو رہے ہیں, تو اب تو گیا, سب ختم ہو گیا. تو بھائی سب ختم ہو گیا, دین واٹ؟ آپ نے بھی ختم ہو جانا ہے, میں نے بھی ختم ہو جانا ہے. ہماری لائف ٹائمز میں ساری چیزیں بدلنا, یہ تو کوئی گارنٹی ہے نہیں. پہلی بات ہے, آپ کا اور میرا صرف کام یہ ہے کوشش کرنا. رزلٹس ہو سکتا ہے ہماری لائف ٹائمز میں آئیں, ہو سکتا ہے نہ آئیں. ہماری تو اصل مقصد ہی کچھ اور ہے. وی بین سینٹ ان دس لائف. آپ نے ایک آیت پڑھی تھی, وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کریٹڈ لائف اینڈ ڈیتھ ٹو ٹیسٹ یو. سو موت اور حیات, اور یہ جو موت ہے بنائی اس لیے گئی ہے جسٹ ٹو ٹیسٹ یو, کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے, تم میں سے ان میں ٹیسٹ میں سے پاس کون ہوتا ہے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ. تو اس میں جو نا امیدی ہے نا, نا امیدی تو ایک مسلمان میں ہو ہی نہیں سکتی, بیکاز نا امیدی از ایکویولنٹ ٹو جیسے یا کفر ہے. یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا, ایون جب ان کی جو اسٹیٹ تھی اس اسٹیٹ میں جو تھا. تو سبحان اللہ, ہمارے لیے نا سب سے جو اس سے باہر نکل کا بہترین طریقہ وہ ذابِ قرآن ہے. آئی تھنک جتنا آپ قرآن سے آپ کا تعلق بڑھتا جائے گا, یو ریسائٹ دا قرآن اینڈ یو گو تھرو دا ورسز آف دا قرآن, اللہ تعالیٰ بار بار اس میں نا ہمیں مختلف قوموں کے واقعات دکھاتا ہے, بتاتا ہے, ان کے رزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار اس میں موت کا, آخرت کا تذکرہ ہے, ریمائنڈر ہے کہ یار تمہارا ایک دن سوال ہونا ہے, یو ول بی ریزریکٹڈ اگین. یہ جو ریمائنڈر ہے نا, اٹ از سم تھنگ دیٹ از آئی تھنک اتنا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی ان دیز ٹائمس, کیونکہ واقعی چیلنجنگ ہے. اکثر لوگ جو یہ اس بات پہ سوال کرتے ہیں, اور مجھے بھی یہ سوال ریسیو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرتے کیوں نہیں ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل غزہ میں جو کچھ ہو گیا, ہمارے ملک میں بھی جو حالات ہیں وہ لوگ دیکھ کے اب مسجدیں شہید ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ انٹرویو کیوں نہیں کر رہے اس میں. اور ہمیں پھر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں, مطلب اتنی بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, پورا ایک آپ نے ایک اسٹیٹ کو لیول کر دیا ہے غزہ کو, اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ لالیسنس ہے, اتنی ساری زیادتی کے معاملات آتے ہیں, خبریں ایسی دل ہلا دینے والی خبریں آتی رہتی ہیں. تو وائی ڈزنٹ اللہ انٹرفیئر ان آل آف دس؟ جبھی مجھے وہ واقعہ یاد ہے جب ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کعبہ کے پاس بیٹھے تھے. انہوں نے کہا تھا یا رسول, اور یہ ان پہ یہ ٹائم ہے جب مکی دور ہے اور شدید قسم کا ٹارچر سے گزرے ہیں. اینڈ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کب ٹائم ختم ہوگا, لائک وین ول دس, یو نو, ہم حق پر ہیں, ہم سچے ہیں, یہ جو ہمارے پہ اس وقت جو ٹارچر ہے, ہاؤ ول دس, وین ول دس اینڈ نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ بہت بے صبرے ہو, لائک, اینڈ تو پچھلی جو قومیں تھیں ان کو بیچ میں سے کاٹ دیا گیا تھا, اینڈ دس شوڈ پیشنس. سو وٹ دا لیسن پروفیٹ صلی اللہ واز گیونگ واز کہ یار تھنگس ڈونٹ ہیپن رائٹ اوے. اور یہ اب یہ جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چینج کر دیتے, تو بندہ کہہ سکتا تھا کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دی تھی تو ود ان اے فیو ڈیز سب لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیوں 13 سال مکہ میں اتنا مشکل گزرا, کیوں اللہ کے نبی جو اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, جن کو وحی ہوتی ہے, جن جو اللہ کے سب سے پیارے ہیں, ان کو ایک اتنے مشکل وقت سے کیوں گزارا گیا؟ وائی ڈڈ ہی وینٹ ٹو دیٹ ہول ایئر آف سورو, مطلب اتنی سویر مشکلات سے ان کو کیوں گزارا گیا؟ دا پوائنٹ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ڈفرینٹ ٹرائلز اینڈ ٹیسٹ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ یار یہ سچویشن جو ہے نا, یہ اٹس آلسو شو کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بھائی. اچھا, ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ نے تو اپنا قانون بنا دیا, نظام بنا دیا, ہمیں بتا دیا, ہمیں خلیفہ بھی بنا کے بھیج دیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب ہمارے لوگ اگر صحیح سے رول نہیں کرتے, یا فار ایگزامپل مختلف قومیں جو ہیں وہ دوسروں پر ظلم کرتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تو بڑی بے آواز ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ یہ زمین میں فساد پھیلا ہوا ہے, زمین اور سمندروں میں, وہ تو انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اور وہ ہوتا کیا کہ اللہ نے تو زمین بنا دی, اللہ نے لا بھی دے دیا بڑا زبردست, بڑا پیارا, آپ کو ایک کمپلیٹ وے آف لائف بتایا کہ اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے, یہ آپ کے حلال کام ہے, حرام کام ہے, ان سے بچو, یہ کام کرنے والے ہیں. اور اس کے باوجود بھی جب لوگ ظلم کرتے ہیں تو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے, فری ول دیا ہوا ہے نا. تو کئی لوگ اس فری ول میں اچھے کام کریں گے, کئی لوگ اس میں سے برے کام کریں گے, لیکن یاد رکھیں جانا اللہ کے پاس ہی ہے. آپ اچھا کرو, یعنی 4 دن میں تم, یعنی 4 دن کی زندگی ہے نا, کیا ہمارے پنجابی کہتے ہیں کیا پٹ لو گے تم, کیا کر لو گے؟ جانا تو تم نے اللہ کے پاس ہی ہے نا. جہاں پہ بھی جو بھی بدماشیاں ابھی کر رہا ہے, فار ایگزامپل چاہے وہ اسرائیل بنا ہوا ہے یا کوئی اور لوگ ہیں جو جیفری ایپسٹین اور یہ ٹرمپ اور یہ سارے جو ملے ہوئے ہیں, جو بھی بدماشی کر رہا ہے اس کو کیا لگتا ہے وہ کہاں تک زندہ رہے گا, کتنا ایک زندگی گزار لے گا؟
یہ تو ویسے بھی اپنی آخری سانسوں میں آدھی ٹانگ قبر میں ان کی گئی ہوئی ہے. یہ اب ان کو لگتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. کیا کر لو گے تم؟ جانا تم نے اللہ کے پاس ہی ہے. جب ایک تو یہ پہلو ہے جو آپ نے ڈسکس کیا بالکل, اور اس کا ایک اور پہلو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے اسپیشلی غزہ کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اللہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا تو جواب آپ لوگوں نے دے دیا. ایک اور یہ ہے کہ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے اوپر آزمائش بھیجتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ ان کو اتنی سخت آزمائش سے گزارا جائے. اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, صحیح ہے. تو وہ پوری جو آیت ہے اس میں تو وہ پوری ابھی اللہ تعالیٰ نے, یا آپ سمجھنے کی طرف سے اپلائی ہوئی ہے غزہ کے لوگوں کے اوپر. ان کو مال کا, جان کا, ہر چیز کا نقصان اور خوف بھی ان کے اوپر طاری, اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صبر کر رہے ہیں. تو ایک تو, اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کس چیز کی بشارت ہے؟ جنت کی بشارت ہے. تو میرے خیال میں وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ اگر ابھی ہم دنیا میں دیکھیں تو یو کین ویری ایزیلی ٹیل کہ شاید اہل غزہ ہی اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگوں میں سے شاید ہے, نمبر ایک. اچھا ایک چیز میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں, سوری آپ کی بات آپ آگے جو ہے نا کنٹینیو کرے گا. لگتا ہے پتہ ہے کیا ہے, لگتا یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے یوم آزادی چل رہا تھا سارا معاملہ, لگتا ہے کہ شاید دنیا میں آزاد اگر کوئی ہے نا تو وہ غزہ ہی ہے. بالکل, میں آگے وہی بات کر رہا تھا کہ باقی ساری غلام ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی نا ان کو حجت بنا دیا. اہل غزہ دیکھیں, اگر میں کوئی چیز غلط ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میں کیا کروں, حکمران ظالم ہیں یہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار اتنے ظالم تو نہیں ہو سکتے نا کہ جتنے یہ یہودی ظالم تھے, جتنے یہ اسرائیلی ظالم تھے غزہ والوں کے خلاف. دیکھو انہوں نے تو پھر بھی اسلام نہیں چھوڑا, انہوں نے تو پھر بھی مسجد اقصیٰ کو نہیں چھوڑا. تو ابھی ہم مسجدوں کی باتیں کر رہے تھے, کیا کیا نہیں کیا اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کے لیے کو گرانے کے لیے, اور پھر آگے سے فلسطینیوں نے اور اہل غزہ نے جو جس طرح قربانیاں دی اور ابھی تک دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک تو ان کے لیے جتنی سخت آزمائش ہے اتنا بڑا انعام ہے ان کے لیے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے یہ اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں یعنی یہاں پر تو میرے اور آپ کے لیے زیادہ اسلام پریکٹس کرنا تو یعنی یہ تو ایک پھولوں کا ہار پہننے کے مترادف ہے نا. ہم نے کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. ہم نے تو بس اذان ہونی ہے تو گھر سے نکل کے مسجد میں چلے جانا ہے. ان کے لیے اور کھانے کا ٹائم ابھی ہوا بھی نہیں ہوتا تو طرح طرح کے ہمارے سامنے رزق اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ٹیبل پہ آ جاتی ہیں. اور وہ بیچارے جب 1-2 مہینے سے بھوکے جب ایک آٹے کی بوری لینے جاتے ہیں 1 کلو آٹے کے لیے, وہ بھی کسی سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایڈ کا ٹرک غلطی سے آ گیا تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں مارے جاتے ہیں. بالکل, وہاں پہ بھی گولیاں چل رہی ہوتی ہیں, ہیڈ شاٹس مار رہے ہوتے ہیں. تو یعنی اچھا ایک چیز میں ایڈ کروں یہاں پہ دنیا بھائی, ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا ایک IDF کا سولجر تھا, ایکس IDF کا سولجر تھا, وہ چھوڑ چکا ہے اب. وہ اس کا انٹرویو تھا ایک پوڈ کاسٹ پہ, وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ وہاں پہ بتا رہا تھا کہ کیونکہ ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی غلطی سے لوگ مر گئے ہیں یا غلطی سے ہمارے ساتھ ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے 11 مہینے نا پٹرولنگ کی ہے میں نے IDF کے ساتھ. وہ اسپیشلی وہ تھا نائٹ پٹرول ڈیوٹی پہ تھا. نائٹ پٹرول میں وہ کہتا ہے کہ ہمارا ٹائم شروع ہوتا ہے یہی تقریباً آپ کہہ لیں رات کو جو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے نا رفلی 8 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک, تو یہ پورا ٹائم ہمارا نائٹ پٹرول کا ہوتا ہے. اور اس میں کہتا ہے کہ ہمیں یہ کسی ایک روگ IDF سولجر کا کام نہیں ہے, یعنی کہ ایک بندے نے ایسا کر دیا ہو, یہ باقاعدہ طور پر ہمیں انسٹرکشنز تھیں. اور اس کو کہتا ہے کہ ہمیں جو ورڈ تھا وہ یہ تھا کہ میکنگ یور پریزنس فیلٹ. آپ لوگوں کو ہمیں آرڈر تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یہ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ ایک سپاہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہوگا, نہیں, کہتے یہ ہمیں ٹاپ لیول سے انسٹرکشن تھی کہ یو ہیو ٹو میک یور پریزنس فیلٹ. اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو نا غزہ کے لوگ ہیں, فلسطین کے لوگ ہیں, ان کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ آپ لوگ آکیوپائڈ ہو, آپ لوگ آکیوپائڈ ہو اور تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رینڈملی, اٹ واز کمپلیٹلی رینڈم, ہم کسی بھی گھر پہ یعنی رات کیسے گزارتے تھے, اس طرح گزارتے تھے کہ کسی بھی گھر پہ چھاپا مار دیتے تھے, گنز لے کے جاتے تھے, ساروں لوگ سو رہے ہوتے تھے, ان کو بستروں سے نکالتے تھے, کیا عورتیں کیا مرد لائن اپ کرواتے تھے, ادھر پیچھے منہ کرو, یہ کرو, وہ کرو, ایک کا ڈنڈا شنڈا مارا, کچھ سوال پوچھے, گھر کا سرچ کیا, اوپر نیچے گھر کر دیا. پھر اسی گھر سے ایک آدھ سولجر دیوار ٹاپ کے ساتھ والے گھر میں جاتے, ادھر بھی یہی معاملہ کرتے, ادھر بھی ڈھا ڈھو, یہ وہ شور شرابہ, ادھر نکلو, یہ کرو. اور ان کو اتنا پینک ڈالتے تھے کہ یہ ہر یعنی ہماری کیا کہتے ہیں اس کو, میکنگ یور پریزنس فیلٹ, کہ آپ کو ہر لمحے یہ ہو کہ کوئی پتہ نہیں ابھی گھسا ہے. اور کہتے ہیں یہ ٹوٹلی رینڈم ہوتا تھا, ٹوٹلی رینڈم, اس لیے کوئی ترتیب نہیں ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے, کوئی کسی گھر میں گھسا ہے,
یعنی یو ہیو نو رائٹس. آپ کو نا میری پرائیویسی ہے, میری اسپیس ہے, کچھ بھی نہیں. کبھی بھی چھاپا پڑ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو ہراس کیا جا سکتا ہے, آپ کو مارا جا سکتا ہے, کچھ بھی, ایکسپیکٹ اینی تھنگ لٹرلی. اور کہتے ہیں ہمارا یہ ٹاسک تھا باقاعدہ طور پر. تو اسی طرح سے اب بہت سارے اور بھی جو سیلیبریٹیز ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں, وہ اب یہ بات اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جہاں پہ وار کرائمز ہو رہے ہیں, یہاں پہ یہ سارے معاملات جتنے بھی, یعنی ویسٹ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں, ان کے میڈیا کے اندر کلیئر کٹ بائس نظر آ رہا تھا, ہپوکریسی نظر آ رہی تھی, لیکن اب جو ہے یہ زیادہ عرصہ بات چھپ نہیں سکتی. اور ہمیں اس بات پر امید ہونی چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے, ہر اندھیرے کے بعد صبح بھی آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن مجید میں بھی جو آیات جن کا تعلق ہے ڈپریشن کے ساتھ, ہوپلیسنس کے ساتھ, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا جو امیجری بیان کی, جس طرح جو ہے نا سورۃ الضحیٰ ہے, وَالضُّحىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بتایا کہ یعنی قسم کھا رہے ہیں اس مارننگ لائٹ کی, اس مارننگ برائٹنس کی, اور اس سے پہلے اس رات کا ذکر کیا گیا کہ جتنی بھی تاریک رات ہو جائے اس کے بعد صبح تو ہوتی ہے نا. تو کبھی بھی انسان نا امید نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے. اور یقیناً جو بھی ڈیفیکلٹیز ہماری لائف میں آتی ہیں, انہی ڈیفیکلٹیز کے بدلے میں بہت سارے فیورز ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک تو وہ کہتے ہیں نا وٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. جو بھی ہمارے اندر کوالٹیز آتی ہیں وہ مشکلوں کی وجہ سے آتی ہیں. جب انسان ایک ٹفنس سے گزرتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا بھی ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہر مشکل جو آتی ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو کانٹا بھی چبھتا ہے یا چھوٹے سے چھوٹی جو تکلیف بھی ہوتی ہے, اس کے عوض بھی اللہ تعالیٰ تمہارے کئی گناہوں کو دھو دیتا ہے. تو ہمیں نہیں پتہ نہیں ہمارے کتنے گناہ جو ہیں وہ اس کے ذریعے دھل جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ آزمائشیں دیتا ہی اسی کو ہے جس سے اللہ زیادہ خیر کا معاملہ چاہتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ آزمائے گئے وہ اللہ کے نبی ہیں, اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ آزمایا گیا وہ میں ہوں. تو یہ کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ اس پہ کوئی مصیبت آئی ہے کہ یہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, یا اللہ جو ہے وہ مجھے چھوڑ چکا ہے, یا میرا اب کچھ ہو نہیں سکتا. ابھی میں لٹرلی بتاؤں, کل مجھے یہ میسیج آیا, بہت اس سے میرا دل ذرا نا وہ ہو گیا, کیونکہ ایک بہن کا ہی میسیج تھا, اور وہ اس میں یہ کہہ رہی تھیں کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے اور کچھ مصیبتیں بھی میری لائف میں آ رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا. تو میں نے پھر ان کو جواب دیا, میں نے کہا اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا, ہم اللہ کو چھوڑ دیں وہ اور بات ہے, اللہ نہیں چھوڑتا. اللہ تو ادھر ہی ہے جہاں ہے, الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ تو جدھر ہے وہ ہے. اللہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے, اور وہ جو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب انسان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے نا, اور جب وہ لوٹ کے اللہ کے پاس واپس آتا ہے, لبیک اللہم لبیک, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بدو صحرا میں ہو اور اس کا اونٹ گم جائے, اور پھر وہ اس کو اونٹ واپس ملتا ہے, کیونکہ اونٹ پہ اس کا سارا ساز و سامان بھی ہے, اس کا بستر بھی ہے, اس کا ٹینٹ بھی ہے, اس کے کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں, اور ایک صحرا کے بیچ میں تپتی دھوپ میں اس کا اونٹ غائب ہو گیا, بھاگ گیا. اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے, بس میں تو مر جاؤں گا صحرا کے بیچ میں, میں نے کہاں جانا, میرے پاس پانی ہے, نہ کھانا, نہ ٹینٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اب تو میں, اور ان دا مڈل آف نو ویئر ہوں میں, اونٹ میرا بھاگ گیا, میں کیا کروں. تو وہ زمین پہ گر جاتا ہے, دھرام سے گر جاتا ہے کہ بس اب میں نے مر جانا ہے. اور پھر دور سے اس کو وہ اونٹ واپس آتا ہوا نظر آتا ہے, تو وہ چیخ چلا اٹھتا ہے, اور شاید کوئی کفریہ کلمات بھی بول دیتا ہے اس اوور ایکسائٹمنٹ میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی خوشی اس بدو کو یہ نا کہ اس کا اونٹ واپس آیا, اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے پاس واپس آ جاتا ہے. تو میں ان بہن سے بھی کہوں گا کہ, اور جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہنیں سن رہے ہیں جو اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں, جہاں پہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی گناہ ہو گیا, کوئی ایسی بات ہو گئی, یا ہمارے پہ کوئی مصیبتیں ایسی آ گئیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید ہم نے اللہ کو بہت ناراض کر دیا ہے, یا ہم اللہ سے, یا اللہ ہم سے دور ہو گیا ہے, تو جان لیں اللہ دور نہیں ہوتا, انسان دور ہو جاتا ہے. اگر دور ہو گئے ہیں تو اس کا ایک ہی علاج ہے, واپس آ جائیں, اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے, گناہ کر کے, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو آپ بھی تو اسی میں شامل ہیں نا. یعنی کون سا گناہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں معاف کروں گا. یعنی آپ جیتے جی یعنی شرک سے بھی توبہ کر سکتے ہیں, ہاں وہ مرنے کے بعد اور معاملہ ہے کہ انسان شرک کی حالت میں مر گیا اور وہ سارے معاملات, لیکن جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے, آپ توبہ کر کے واپس آ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مائنڈ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ بلکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آپ زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دیں, اس سے بڑی مغفرت اللہ دے سکتا ہے. آپ سارے سمندروں کو بھی کالا کر دینا اپنے گناہوں سے, اللہ تعالیٰ اسے بھی بڑی مغفرت دے سکتا ہے. سو نو میٹر ہاؤ بیڈلی یو مے ہیو میسڈ اپ, نو میٹر ہاؤ بیڈ یو تھنک کہ میں نے اللہ کو ناراض کر دیا, یاد رکھیں دیر از آلویز اے وے بیک. اور یہ میں
اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے تمام مسلم ممالک کے لیڈروں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے، واپس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ شاید ہمیں سرخرو اور کامیاب کر دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس حالت میں مریں کہ نافرمانی کی حالت میں مریں. جس طرح وہ حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بالکل اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. تو جو بھی آپ کی زندگی گزری ہے دیٹس another اسٹوری، بٹ لیٹ سی کہ آپ کی زندگی اینڈ کس مقام پر ہوئی ہے. جیے تو سارے لوگ ہیں، بٹ آپ مرے کس چیز پہ تھے؟ اگر تو آپ اس حالت میں مرے ہیں کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس راستے میں تھے، اس راہ پر مرے، تو الحمدللہ یہ ایک اچھی ڈیتھ ہے. جیسے وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا نا جس نے 99 قتل کیے، پھر 100 بندے ٹوٹل پورا کر دیا اس نے. تو وہ اس کو انسٹرکشن یہ دی گئی، ایک عالم دین نے کہا کہ جی آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں، نیک لوگ ہیں وہاں رہتے ہیں. وہ اس نے کہا جی کل پرسوں کی بات نہیں ہے، میں آج توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں تو نہیں ویٹ کرنا چاہتا. وہ نکل پڑا، راستے میں ڈیتھ ہو گئی. حالانکہ ابھی یہ اس بستی میں پہنچا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، غفور و غفار ہیں، الودود ہیں، ہماری ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی نیت بنا کر اس توبہ کے راستے پر چل پڑا تھا. تو میں تمام نوجوان جو میں سنتے دیکھتے ہیں، اور ایون جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، اور ایون اگر ہمارے حکومت کے کوئی لوگ سن رہے دیکھ رہے ہیں، اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ زندہ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آج بھی انسان نیت کر سکتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 4 دن کی زندگی ہے. اس کے لیے ہم بدعا نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا ہی چاہیے، لیکن مین چیز کیا ہے؟ ہماری جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو کہیں دنیا کے چسکے کے پیچھے آخرت کو لات نہ مار دیں. کوشش کریں کہ اس دنیا میں کوئی اچھے کام کر جائیں، کوئی خیر والے کام کر جائیں، کوئی اللہ کو راضی کرنے والے کام کر جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا دنیا بھی سنوار دے اور آپ کی آخرت بھی. گائز بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے آج ٹائم دیا، اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا جس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی، آپ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح ٹیون ان کیا. لاٹس آف دعاز فار آل آف یو. پلیز ڈو comment on our YouTube channel and also on our Instagram. اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، مجھے رینڈملی سوال بہت سارے آتے رہتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سمری بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. بٹ if you want specifically to get some questions answered، تو آپ ہمارے جو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ ان باکس آپ ہمیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، and I'll try to include your questions in our next show as well. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیں. See you guys next week, same time, same channel. Until then، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.